بابو جی جاؤ اپنی بچیوں کا لباس دیکھو، کیا دل کرتا ہے بچیوں کی طرف دیکھنے کو؟ سینہ کہاں چلا گیا، شلوار سمٹ کے کہاں گئی؟ خدائے پاک کو رو کے دکھا، ورنہ میں ذمہ داری سے بات کر کے جا رہا ہوں، بچ گئے تو آنکھوں سے دیکھ لیں گے، اگر مر گئے، اگر ہم نے بچوں کے لباس پر پیرا نہ دیا تو اللہ کی قسم 15-20 سال کے بعد جسم پہ لباس نظر نہیں آئے گا۔ محترم دوستو بزرگوں، برقع کہاں چلا گیا؟ کون سا چور لے گیا؟ غیرت کہاں چلی گئی؟ بیٹا یاروں کے سامنے سر جھکا کے کھڑا ہے، باپ کے سامنے سینہ تان کے کھڑا ہے، اب بھی کہتے ہو اللہ راضی ہو جا، اب بھی کہتے ہو میں نے کون سا گناہ کیا؟ جو ایک جنازہ گزر رہا ہے، ریڈی والا، گڈے والا یا پیدل چلنے والا جا رہا ہے، اس نے یوں کر کے دیکھا، اس نے کہا کون فوت ہوا؟ کہ فلاں فوت ہوا، حالانکہ اس کا رشتہ دار نہیں تھا، قوم برادری والا نہیں تھا، اس نے کہا چلو یار جنازہ پڑھ لو، اس نے اپنے ریڑے کو گڈے کو ایک طرف کر دیا اور ایسی جگہ ریڑا کھڑا کیا کہ جنازے والی کے صف میں کھڑا ہو کر جنازہ بھی پڑھ لوں اور ریڈی بھی نظر آتی رہے۔ ولی صاحب نے 4 تکبیر کہہ کے نیت بنوا دی، یہ کبھی یوں دیکھ رہا کبھی یوں دیکھ رہا، سبحانک اللہم پڑھنے کے بعد پھر اللہ اکبر کہا گیا، پھر درود شریف پڑھنے کے بعد پھر اللہ اکبر کہا گیا۔ دیکھو تو صحیح ہے، کبھی اپنے محلے کی مسجد میں نہیں بڑھا، دیکھو تو صحیح اس نے اپنے بچوں کو قرآن کا حافظ نہیں بنایا۔ وَكَفَى وَسَلَامٌ عَلَىٰ عِبَادِهِ الَّذِينَ اصْطَفَىٰ، خصوصاً على سيد الرسل وخاتم الأنبياء، أرسله الله تعالى إلى كافة للناس بشيرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا، وصلى الله تعالى عليه وعلى آله وأصحابه وأزواجه وذرياته وأهل بيته وبارك وسلم تسليما كثيرا كثيرا، أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، إذا جاء نصر الله والفتح ورأيت الناس يدخلون في دين الله أفواجا فسبح بحمد ربك واستغفر إنه كان توابا، وقال الله سبحانه وتعالى لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة، وقال الله سبحانه وتعالى وإنك لعلى خلق عظيم، آمنت بالله صدق الله مولانا العلي العظيم وصدق رسوله النبي الكريم، ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين، والحمد لله رب العالمين۔ درود شریف۔ اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد، اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد۔ تمنا ہے کہ دنیا میں کوئی کام کر جائیں، گر ہو سکے تو خدمت اسلام کر جائیں،
جس کام کے لیے آئے ہیں وہ کام نہ بگڑے، سر جائے تو جائے مگر اسلام نہ بگڑے۔ حق بات کا ہر وقت اظہار کریں گے، ممبر نہیں ہوگا تو سرے دار کریں گے۔ انتہائی میرے واجب الاحترام، میرے بزرگوں، عزیزوں، دوستوں، اللہ کا فضل، آپ کی دعائیں، بہنوں کی، بھائیوں کی محبتیں اس فقیر کو یہاں کھینچ لائی ہیں، وگرنہ یہ حالت معذوری اور بیماری کی آپ حضرات کے سامنے ہے۔ تقریباً 6 مہینے ہونے کو آئے، کمر کا آپریشن ہوا، پھر ڈاکٹروں نے تقریباً 1.5 سال کے بعد چلنے کے لیے کہا کہ اپنا وزن، اپنے وجود کا وزن اپنے پیروں پہ ڈالیں گے۔ یہ ٹائم تقریباً سال پہلے ہو چکا تھا، 9-10 مہینے پہلے تھے۔ پچھلے سال بھی میرے خیال سے ٹائم لیا تھا تو میرا باہر کا سفر تھا، اس سے پچھلے سال پھر میرے خیال سے پتہ نہیں 2 سال کے بعد آنا ہوا، پھر میرا سفر باہر کا تھا۔ اللہ جل شانہ نے ہمیں آپ کو ایک کام دے رکھا ہے، ہماری نہیں، ہم تو چھوٹے سے تھے، دودھ کی دھاروں کا نہیں پتا تھا کہاں سے ملتی ہیں، یہ تو اللہ نے کرم فرمایا، ماں کے سینے سے اللہ نے خوراک کا انتظام کیا، باپ کی شفقت، بڑوں کی دعائیں، تو اللہ نے اس کام کی پہچان کے پیچھے لگایا، تو تھوڑی بہت اس کی پہچان حاصل ہوئی، اساتذہ کی دعائیں، تو اللہ نے اس کام میں ہمیں لگا لیا۔ اور جو کام ہمارا ہے وہی کام آپ کا ہے کہ بکھری ہوئی انسانیت کو اللہ کے بندے جو اللہ سے دور ہیں اور اپنی مان کے چل رہے، اللہ کی مان کے نہیں چل رہے، اپنے رسم و رواج اور طور طریقوں کو اتنی اہمیت دی ہے کہ اس پر جان، مال، اولاد سب کچھ قربان کر رہے ہیں، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت میں سانس بھی لینے کو تیار نہیں۔ تو یہ سارے امت کے علماء، ان کی ڈیوٹی ہیں، دعوت والوں کی، تبلیغ والوں کی، علماء کی، کہ یہ آپ حضرات کو صرف ان راستوں کی پہچان نہیں کراتے، آپ کا سہارا بن کر ان راستوں پر چلاتے بھی ہیں۔ قدم ڈگمگا جائے، پھسلنے لگے، دنیا کی رونقیں واپس اسی کی طرف آنے کا پیغام دیں، تو یہ پھر دوبارہ خدا خوفی دلا کر، اللہ اس کے رسول کی محبت کا احساس دلا کر ہمارے قدموں کو آگے بڑھاتے ہیں۔ ان کا احسان ہے۔ جلسے ہونے چاہیے، آنے والوں کی معلومات میں اضافہ ہوتا ہے، سامعین کا فکر، شوق، جذبہ، تمنا بڑھتی ہے کہ ہمیں یہ کام کرنا چاہیے۔ بھائی محمد سلیم صاحب نے، بھائی عبدالعزیز صاحب نے یہ سالانہ پروگرام اللہ کے دیے ہوئے مال میں سے خرچ کر کے سجایا ہے۔ اگر ہم نے اس پروگرام کے اندر ہونے والی گفتگو کی قدر نہ کی، عمل کی کوشش نہ کی، تو جتنی خیرات چل رہی، میرے سمے جو بھی کھا کے جا رہے، اللہ کو قیامت کے دن ان چاولوں کے دانے اور پانی کے گھونٹ کا جواب دینا پڑے گا۔ جانور کو انسان اچھے سے اچھا ڈالنے کی کوشش کرتا ہے، سردی کے موسم میں بارش ہو جائے، رضائی، بستر، رلی سب چھوڑ کے جانور کو گیلا ہو جاتا ہے، جو اس کے وجود کو سردی سے بچانے والی چادر بھی گیلی ہو جاتی ہے، لیکن یہ پرواہ نہیں کرتا، اور وہ کہتا ہے کہ اس سے میں نے کام لینا ہے، اور جو میں اس سے کام لیتا ہوں وہ کام کرتا ہے۔ تو جانور کو بھی احساس ہوتا ہے۔ کبھی کسی کے جانور نے یہ کہا ہو، جب اس کے ریڑے پر، گاڈے پر، گدا گاڑی پر، بیل گاڑی پر 1 گٹو، 2 گٹو، 3 بوری، 4 بوری ڈالی ہو،
اس کی ٹانگیں تو چوڑی ہو جاتی ہیں، وہ کبھی نہیں کہتا کہ بس کر مالک، میری اتنی اوقات ہے، میری اتنی طاقت ہے۔ تم 50 ڈالو چلا نہیں جاتا، وہی نہاناتا ہے، ہانکتا ہے، بولتا ہے، تم ڈنڈے مارتے ہو۔ کہتے مالک جو ہوا کھلا رہا ہے، پلا رہا ہے، اس کا حق ہے یہ ڈنڈے مارے اور تھپڑ مارے، یہ کھال اتار دے، چمڑے اتار دے، گر جاؤں گا، گھٹنے چھل جائیں گے، پھر مجھے اٹھائیں گے، پھر میں چلوں گا، جہاں تک دوڑنے کی طاقت ہوگی دوڑوں گا، چلوں گا، رینگوں گا۔ کس نے آج تک کبھی اپنے مالک سے نہیں کہا کہ مالک تم میرے پر اتنا ظلم کیوں کر رہا ہے؟ اللہ نے انسان کو سب سے اشرف المخلوقات بنایا، اس پر تھوڑی سی تکلیف آتی ہے، یہ فوراً گلہ کرنے لگ جاتا ہے۔ کبھی اللہ نے اس کی طاقت سے اس پر زیادہ بوجھ نہیں ڈالا، لیکن اگر تھوڑا سا اس کی مرضی کے خلاف کام ہو تو اس کی زبان کا بول آسمان کے ماحول کو گندا کر دیتا۔ ایک جانور ہے، مالک اس کی طاقت سے بوجھ ہو، ابھی کماش شروع ہوگا تو دیکھنا جانوروں کا حال، اور ابھی بھوسا شروع ہو رہا ہے تو دیکھو کیا حال ہو رہا ہے۔ کبھی نہیں بولتا، کبھی گھر آ کے مالک نے سانی دے دی، مالک نے دوپہر کا چارہ دے دیا، صبح کاٹا تھا وہ دے دیا، کبھی منہ پھیرا، کبھی نہیں کہتا نہیں، کام تازے کراتا ہے، مال پرانا کھلاتا ہے، سب کچھ کھا لیتا ہے۔ کبھی اس نے منرل واٹر کا سوال نہیں کیا، گندا سندا چوڑے والا پانی پی جاتا ہے۔ کبھی اس نے کام کو نہ کیا، بخار ہے، سردی ہے، گرمی ہے، بارش ہے، نہیں، بس آپ نے کہا چل، اور اتنی مانتا ہے کہ آپ کو کہنے کا تو آپ کو موقع ہی نہیں دیتا، بلکہ آپ کے اشاروں کی مانتا ہے۔ ایک جانور ہے جو تیرے میرے اشارے پہ چلتا ہے، ایک انسان ہے جس کو 5 مرتبہ مالک بلاتا ہے، وہ 5 مرتبہ مالک کا پیغام سن کے نہیں آتا۔ فیصلہ آپ نے کرنا ہے، بتاؤ انسان اچھا ہے کہ جانور؟ انسان سب سے اونچا ہے، انسان کی تذلیل نہیں کر رہا، لیکن جس نے اللہ کا کھا کر اللہ کو نہ پہچانا، خدا کی زمین پہ بس کر اللہ کو نہ پہچانا، آسمان کی سائے کی چھت لے کر اور اتنی نعمتیں اللہ کی لے کر نہیں پہچانا، تو پھر معذرت کے ساتھ میں اپنے آپ کو انسان کہتے ہیں جو اپنے ڈیرے کو، اتاق کو، بیٹھک کو، گھر کو، یار کے گھر کو، ہر چیز کو پہچان گیا، اللہ کے گھر کو نہ پہچانا۔ تو ایسوں کے بارے میں علماء بیٹھے ہیں، قرآن کہتا ہے کل انعام بل ہم اضل، کل انعام بل ہم اضل، ایسا تمہیں مورت میں، صورت میں، کردار میں، عقل میں، شکل میں انسان نظر آتا ہے، اللہ کے ہاں ایسے کام والا کتے اور خنزیر سے بدتر ہے۔ اللہ بد نصیبی یہ نہیں کہ لوگ نماز نہیں پڑھتے، بد نصیبی یہ کہ دینداروں کے گھروں کے اندر ایسی اولاد کھا پی رہی ہے جو 8 دن گزر جاتے ہیں زبان پہ اللہ کا نام ہی نہیں آتا۔ کھیتی کی فکر ہے، ہری بھری ہے، فصلوں کی، اناج کی، وپار کی، جانور کی، اپنے گھر کی فکر جس دن کرنے لگ جائیں گے تو جو رابطے اور ضابطے ٹوٹے ہوئے ہیں وہ رابطے اور ضابطے دوبارہ جڑ جائیں گے۔ اللہ نے یہ رنگ تو بھرنے ہیں، روزی کا، رزق کا، عزت کا، صحت کا، جوانی کا، موت کا، حیات کا، بیماریوں کا، یہ تو سارے ایک نظام تھے جو انسان کے ماتھے پہ لکھ دیے گئے تھے۔ اس کا مقدر یہاں لکھ دیا گیا تھا، ابھی دنیا میں آ کے آنکھ نہیں کھولی، یا مقدر اس کا لکھ دیا، کب موت آئے گی، کیسے مرے گا، کہاں مرے گا، کہاں سے کمائے گا، کیا کھائے گا، یہ لکھا پڑا۔ اب ایمانداری سے بتاؤ اللہ کا لکھا غلط ہو سکتا ہے؟ جو رحم مادر میں ماتھے پر یہ 3 انگل کی پیشانی پہ جو تحریر آئی، اس میں کوئی کمی پیشی ہو سکتی ہے؟ فضول کے جھگڑے لڑ رہے، انسان منہ ملیزے پہ مرتا ہے، کس کی میت میں، کس کی فوتگی میں، کس کی شادی میں، کس کی بیاہ میں، انسان منہ ملیزے پہ نہیں جانا چاہیے، جانا چاہیے۔ ہم تو اتنے نکمبے نکلے کبھی منہ ملیزے کا بھی خیال نہیں کرتے۔ ہمارا پنجاب اس وقت اس طرح ہے، اللہ آپ کو، آپ کا سندھ بھی ہمارا ہے، پنجاب بھی اس طرح۔ گھر سے نکلو تو کوئی پتہ نہیں واپس آئیں، جو پچھلے دنوں یہاں کے حالات تھے وہ سیم حالات وہاں کے۔
ہر بندہ اپنا حق مانگ رہا ہے، حق کوئی بھی ہو، کسی مسلک سے ہو ہے تو انسان 3 دن کے اندر جو میڈیا بتا رہا ہے 15 سے زیادہ ہلاکتیں ہو چکی، ابھی بھی نہ وہ اپنے آپ کو قدم اکھاڑنے ہلانے کی پیچھے آنے کی کوشش کر رہے نہیں ہے۔ کل بھی میرا رابطہ ہوا، حالانکہ میں نے رات میں یہاں پنجاب کی آخری صدوں میں تھا، پرسوں جمعہ ترنڈا کا خانقاہی اجتماع تھا، نقشبندی اجتماع حضرت پیر عمر قریشی صاحب کا، پھر وہاں سے میں نے چکوال جانا تھا، پھر میں نے اللہ کے توکل پہ سفر شروع کیا، کیونکہ لوگ جلد سے اشتہارات، اتنا خرچہ، اتنا انظام میسیج کرتے ہیں، مہمان نہ پہنچے، لوگ مہمان کو تو چھوڑو نہ چھوڑو، میزبان کو ہی نہیں چھوڑو۔ تو ایک یہ بھی دل کے اندر بات تھی۔ پھر ہمارا عطا اللہ بھروئی ہے، ہمارا بچہ ہے، بھائی ہے بھیریا روڈ سے، ان کا بھی سالانہ اجتماع 21 تاریخ کو آ رہا ہے انشاءاللہ العزیز۔ آئیں گے نا سارے انشاءاللہ؟ کون کون جائے گا انشاءاللہ؟ سبحان اللہ۔ ہر دین اجتماع میں کوشش کیا کرو۔ یہ صرف عطا اللہ میرا بھائی اللہ کی محبت میں آپ حضرات کو یاد دہانی کرانے کے لیے، پیغام دینے کے لیے آئے۔ کہاں ان کا پرچہ؟ یہ پیغام دینے کے لیے آئے۔ بڑے بڑے حضرات، اکابر حضرات تشریف لا رہے ہیں۔ حالانکہ ان 2-3 مہینوں میں میرے کافی چکر ہیں سندھ کے، اور حالت میری آپ کے سامنے، میں کھڑا تھا اچانک، عید کا 3را دن تھا، ایسے کھڑا تھا، پتہ نہیں مجھے کیا ہوا، نہ چکر نہ شوگر نہ بلڈ پریشر لو ہوا، میں دھڑم سے زمین پر خود ہی، میں سمجھا میرے گھٹنے ٹوٹ گئے، بڑے زور سے گرا، تو یہ گردن سے لے کر یہ بخانے والی جگہ تک میری ہڈیاں پچک گئی، اس طرح میرے سے تو کھڑا ہی نہ ہوا جائے۔ میں نے کہی کیا ہو گیا؟ اور قدرتی بات، عید کے 3رے دن، جولائی میں عید تھی، 3رے دن میں جب گرا تو اس سے 8 دن کے بعد 4 ملکوں میں نے جانا تھا، ترکی، پاناما، ہالینڈ اور ویسٹ انڈیز ویزے لگے ہوئے تھے۔ وہاں کے اشتہارات اور وہاں کے حضرات، 22 گھنٹے کا سفر ہے ویسٹ انڈیز سے آگے کا، میرے سے تو واش روم تک نہ جایا جائے، بستر تک نہ آیا جائے۔ جب چیک کرا ہے لاہور گھر کے اسپتال میں، کہے تو ختم ہی کر دے اندر سے، کیا ہوا سمجھ نہیں۔ پھر جو میرا آپریشن ہوا، 5 سپائن کہتے ہیں ریڑھ کی ہڈی کو، 5 بڑے میجر ڈاکٹر تھے، ان کا مولوی صاحب لکھ دیں 98% یہ آپریشن ناکام ہوتا ہے، یا تو بستر پہ لیٹ گئے چل گئے۔ فقیروں کی نسبت سے اللہ نے ایک ہتھیار مسلمان کو دیا ہے، وہ ہتھیار تسبیح ہے۔ جس دن ہاتھوں میں تسبیح آ گئی، اس دن کلاشن کوف ہاتھوں سے چھوڑ جائے گی۔ بندوں کی مدد کیا لینا، بندے کو بندے ہی تو مار رہے ہیں، بندوں کے خدا کی مدد لو جس کا قبضہ سب کے اوپر ہے۔ ان ہتھیاروں نے ہمیں دیا کیا؟ ڈر کی وجہ سے لوگ گھروں سے نہیں نکلتے۔ شام کو لوگ، مسلمانوں کا دیس ہو، مسلمانوں کی بستی ہو، مسلمانوں کی گزرگاہ ہو، لوگ کہتے ہیں یہاں نہ جانا، مسلمان نہیں، لٹیرے ہیں عزت کے، جان کے، مال کے۔ جب یہ منظر آسمان کی مخلوق کو دکھایا جائے گا اور عرش والا دیکھے گا، پھر کیا رحمتیں برسیں گی کہ سیلاب آئے گا؟ بھائی سے بیٹی نہیں، باپ سے بیٹی نہیں بچ رہی، بھائی سے بہن نہیں بچ رہی، ماموں سے بھانجی نہیں بچ رہی، تائے سب کی بات معذرت نہیں۔ آپ کے اخبارات بتاتے، ہم بھی موبائل جب چلاتے ہیں سفر کے اندر تو یہ میڈیا بتا رہا ہوتا ہے کہ یوں کر دیا، یوں کر دیا، یوں کر دیا۔ کوئی کافروں کا دیس ہے، کوئی ہندو ہیں، کون ہے جو رستے کے اندر لوگوں کے موٹر سائیکل نہیں چھوڑتا، عزت نہیں چھوڑتا؟ ایک مزدور 1000 روپے دیہڑی لے کے صبح سے شام تک اسے اس کے ہاتھوں پر، اس کے پسینے پہ ترس نہیں آتا، اس کے لے کے چلا جاتا ہے۔ ایسے آدمی کو پناہ ملے گی؟ کتے سے بدتر موت مرے گا اگر معافی نہیں مانگے۔ لوگوں کی جانوں پر ظلم کرنے والا، لوگوں کو، میرے محترم دوستوں بزرگوں، لوگوں کی انسانی زندگی سے کھیلنے والا، ان کے مال کو، گھر جب جاتا ہوگا وہ کہتا ہوں میں لٹ گیا، تو کتنوں کی بد دعائیں ملتی ہیں۔ آپ میں کاروباری حضرات بھی ہیں، آپ میں ریڑھی بان بھی ہیں، آپ میں سب تجارت کرنے والے ہیں۔ پتہ ہے فروٹ بیچنے والا، اناج بیچنے والا، کپڑا بیچنے والا، جوتا بیچنے والا، اس کے لیے میرے نبی کا حکم، آپ نے کبھی سنا؟ آپ نے کبھی سیکھی دکانداری؟ گاڈا 30,000 کا لو، منڈی سے مال ادھار لو اور اس نیت سے لو کہ دینا ہی نہیں ہے۔ یہ کاروبار چل رہا، برکت کیسی آئے گی جب پہلے ہی دھوکہ دو کہ اللہ کے بندے کو میں نے دھوکہ دینا ہے؟ اس میں برکت تو گئی۔ گاہک دکاندار کو نہیں چھوڑ رہا، دکاندار گاہک کو نہیں چھوڑ رہا۔
اگر آج ریڑی کے اوپر مال لے کے آئے ہیں، کل وہ مال نہ بکا آج، تو کیا وہ کل وہ مال گلی میں پھینک دیتے ہو، مدرسے بانٹ دیتے ہو؟ اگلے دن بیچتے ہو نا بھائی۔ اگلے دن جب تازہ مال ریڑی پر لاتے ہو تو گاہک کو پرانا مال دکھاتے ہو کہ تازہ مال؟ بولو کیا دکھائیں گے؟ تازہ دکھائیں گے، پرانا کیوں نہیں دکھاتے؟ داغی مال، گڑا سڑا مال کل کا مال لے گا نہیں۔ تو پھر تازہ مال کہاں رکھتے ہو اور داغی کہاں رکھتے ہو؟ داغی کل کا مال چھپا دیا اور تازہ آگے رکھ دیا۔ اب بتاؤ دھوکہ ہے کہ نہیں ہے؟ مولوی صاحب کے آگے مانی آئے اور آئے پروٹھوں کی خوشبو اور نیچے سادی روٹی رکھو، دھوکہ ہوتا ہے کہ نہیں ہوتا؟ گوشت کا نام دے کے دال کھلائیں، ابھی تو میں نے کھائی نہیں ہے، کہ اب تک کھاؤں نہ کھاؤں، پھر مقدم دھوکہ ہوتا ہے کہ نہیں؟ یہ کیسی دکانداری ہے، یہ کیسی امانت داری ہے؟ دکان کے آگے تمام فروٹ، تمام مال اچھا لگا ہوا اور پیچھے رکھا ہوا، تو قسم اٹھا کے بتاؤ جب دکاندار کے پاس گاہک آتا ہے تو ہم اس کو سارا مال سترا دیتے ہیں کہ 2-3 دانوں میں 19-20 کر دیتے ہیں؟ کرتے ہیں نا؟ وہ کہتا ہے یہ کیا؟ وہ کہتا ہے میں نے گھر تھوڑی لے کے جانا ہے، بکری نہیں ہوئی، کل نہیں بکا، یہ بھی تو میں نے بیچنا ہی ہے نا۔ دکھایا کچھ اور تھا، ایک گاڑی والا موٹر سائیکل والا موٹر سائیکل لے کے جا رہا ہے، اس نے یوں گاڑی پہ ریڑی پہ فروٹ دیکھا، اس نے پیچھے موڑی، اس نے آج کے مال کا پوچھا کیا وہ ہے؟ انہوں نے کہا اتنے کا، انہوں نے کہا کم نہیں کہا نا بابا، ایک کو ریٹ ہے بس، اچھا ٹھیک ہے بھائی۔ جب اس نے کہا دے دے، جب اس نے 1 2 3 یہ تھا اس طرح کیا، یہ تھا انہوں نے کہا یار یہ تو فرشتوں کا بازار لگ رہا ہے۔ اس نے جب کھیسے میں شلوار میں کر کے ہاتھ ڈالا، بس نیچے منہ کرنے کی دیر تھی، اس نے تھیلی کا پاسا ہی پلٹ کے رکھ دیا۔ اور پھر کتنے سیانے ہیں، گانٹھ ایک نہیں باندھتے، 2 باندھتے، اور ایسی باندھتے کہ گھر کے 10 افراد کھول ہی نہیں سکتے اس کو۔ کھلے گا تو لے جائے، ایسی ماں کاٹنی پڑتی ہے۔ اب ہر بندہ چھری لے کے کہاں سے آئے؟ اب وہ لے گیا، جو بددعائیں گھر سے ملی وہ علیحدہ، جو خریدار نے بددعائیں دی وہ علیحدہ، اور جو بچوں نے کھا کے کیڑے بددعائیں دی وہ علیحدہ۔ لیکن مدینے والی سرکار کا کیا پیغام ہے؟ سارے عاشق رسول بیٹھے ہو نا، حضور کی محبت ہے نا، نبی کی اتباع میں کامیابی ہے نا، آپ کی اتباع کے بغیر ناکامی ہے نا، تو اتنا بڑا آپ کا دعویٰ ہے۔ دلیل کیا ہے؟ کہ اللہ کی نبی کی مرضی کے خلاف کام چل رہا۔ فرمایا ایسا دکاندار جو گاہک کو دھوکہ دے دے، دکھایا کچھ اور دے کچھ اور دیا، باویں جاوے مکے، بے شک جائے مدینے، بے شک جائے بغداد شریف، جہاں مرضی جائے، اگر اس نے معافی نہ مانگی، توبہ نہ کی، دینے والے کو بھی اور اللہ سے، لم یزل فی غضب اللہ، جب تک اسے موت نہیں آئے گی وہ اللہ کے غضب میں رہے گا، خدا کی ناراضگی میں رہے گا، اللہ اس سے ناراض ہے۔ تو اب بتاؤ میرے محترم و مکرم دوستو، جو حالات آپ کے میرے سامنے ہیں، یہ اللہ کی اولاد سامنے کھڑی ہے، بیٹیوں کے کپڑے چھوٹے، بچوں نے تو باپ اور ماں کو سمجھا ہی نہیں۔ 50 سال کی عمر کی موٹر سائیکل کے پیچھے 15 سال کا نوجوان بیٹھا ہوا ہے، شرم ہی نہ، اسے شرم آ رہی نہ، اس کے ماں باپ بے حیا، اس کے بھی ماں باپ بے حیا۔ امرت لڑکی جن کی مونچھ داڑھی نہیں، اس کو تو اپنے سامنے بٹھانے کی شریعت اجازت نہیں دیتی۔ سن 2006 میں میں تصوف کی لائن میں حضرت مولانا حکیم اختر صاحب نور اللہ مرقدہ کے ہاں 40 دن کے لیے گیا، تو بے ریش داڑھی والے کو حضرت اپنے آگے نہیں بیٹھنے دیتے تھے، پیچھے۔ حضرت تھانوی رحمت اللہ تعالی، نام جانتے ہو مولانا اشرف تھانوی رحمت اللہ تعالی، اکابر کے دیوبند کے سر کے تاج ہیں۔ ان کے گھر کے خدمتگار تھے حضرت مولانا محمد جمشید صاحب رحمت اللہ تعالی۔ حضرت تھانوی کا پان، اغالدان، کام کاج، اگر تھوڑی گرم مل جائے یہ کرتے ہیں۔ جب حضرت مولانا جمشید کی مونچھیں پھوٹنے لگی، ہلکے ہلکا برس آ گیا، تو تھانوی کے گھر والوں نے کہا جمشید جوان ہو گیا، اب غیر محرم ہو گیا، اب اسے ہمارے گھر میں گھسنے کی اجازت نہیں۔ تو حضرت تھانوی نے مولانا جمشید سے فرمایا جمشید
اب گھر جائیو تو دستک دینا، اجازت ملے تو اندر جانا، ورنہ دروازے پہ کھڑے ہو کے کام کاج کرائیو۔ مولانا رونے لگ گئے، فرمایا ساری زندگی گھر کا خادم رہا کیوں؟ فرمایا جمشید محبت تو کہتی ہے کہ کلیجہ سینہ کھول کے تجھے اندر ڈال لوں، لیکن شریعت کہتی ہے اگر تو بلوغت کو چلا جائے اور تیری داڑھی مونچھ آ جائے، لوگوں کو جوان ظاہر ہونے لگے، تو آمنہ کے لال کا لایا ہوا دین کہتا ہے کہ تیرے قدم کو گھر کی چوکٹ پار کرنے کی اجازت نہیں ہے۔ یک سارے ناراض مت ہونا، اپنے پرائے کنجر کتے بلے سارے تمہاری اتاق کے اندر بیٹھے ہوئے، بہنیں چائے بنا کے دے رہی، نیانیاں روٹیاں پکا کے دے رہی، اور اتنی عقل والے لوگ ہو جو تمہیں بیٹھ کے تمہاری بیٹھک میں بہن کی گالی دے تو اسی روٹی کھلا رہے ہو، تیری ماں کو، تیری بہن کو، تیری بہن تیری کھا بھی رہا، تیرے گھر کے اندر کھا رہا ہے، تیرے سر میں جوتی، تو کہو بے غیرت دلے نکل کر کے باہر، میری بیٹی کو گالی دے، اس کے آپ کی روٹی کھا رہا ہے۔ جس بندے نے جان بوجھ کر گالی دے دی 24 گھنٹے وہ اللہ کی لعنت خدا کے غضب میں رہتا ہے بھائی، جان نہ یا تو زبان ہی گالی سے بھری پڑی۔ دین سیکھو میرے لاڈلو، دین سیکھو، دین سیکھو، دنیا سیکھ رہے، اور دنیا کو سکھانے میں سارے آگے پیچھے بڑے چھوٹے اپنے پرائے مدد کر رہے، اور مدد کرنے میں آپ کی وہ چھوٹی بچی، وہ چھوٹا بچہ جسے نہ بولنا آئے، نہ جسے چلنا آئے، نہ جسے سمجھنا آئے، نہ جسے ہاتھ اٹھانے آئے، اس کی ماں بھی اس کو کہہ رہی ہاتھ اٹھا، اور کہ اللہ بابے کو پیسہ دے، بابے کو گڈی دے، بابے کو یوں دے۔ ظالم عورت یہ نہیں کہہ رہی بابے کو ہدایت دے، ہترو پیسو ہترو 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 یوں نہیں کہہ رہی، کم از کم کنجر کو اللہ کے گھر میں بھی جانے کی توفیق اللہ اسے عطا فرمائے۔ کچھ مقدروں والے لوگ ہوں گے، نصیبوں والے لوگ ہوں گے، جن پہ اترتے ہوئے اللہ کی رحمت بھی رشک کرتی ہے، جن پر ہر وقت 24 گھنٹے سکینہ نازل ہوتی ہے۔ وہ کون ہیں؟ جو دن میں 5 مرتبہ اپنے رب سے ملاقات کر کے آتے ہیں، اور اللہ نہ کرے اس محفل میں کوئی ایسا بد نصیب ہو جو سال میں 1 مرتبہ بھی اللہ سے ملاقات نہیں کر کے آئے۔ ایسوں سے ساری دنیا بھر دی جاوے کہ جو 5 وقت اللہ سے ملاقات کریں، اور اس محلے میں کوئی ایسا ہو کہ جس نے کبھی خدا سے ملاقات کا سوچا نہ ہو، تو اس کی وجہ سے سارا محلہ اللہ کی ناراضگی کا مستحق رہتا ہے۔ جناب عیسیٰ علیہ السلام ایک بستی سے گزرے اور دیکھا وارے نیارے تھے، سرسبز و شادابی تھی، رنگ برنگ تھا، ہر جگہ جینے کا ڈھنگ تھا، کھانے کی بھی موج لگی تھی، لباس کی بھی کمی کوئی نہیں تھی۔ میرے عزیزوں فصلیں اناج بھی ہری بری تھی، اور وہاں میرے عزیزوں بستی کے اندر جو پانی کی ایک ندی جاری تھی، اور اتنی مٹھاس تھی، اتنا اچھا پانی تھا۔ عیسیٰ علیہ السلام بھی دیکھ کے مسکرا گئے، الہ العالمین اس بستی پہ تیرا کتنا کرم ہے، ہر چیز میں سرسبز و شادابی اور خوشحالی نظر آ رہی ہے۔ کچھ عرصے کے بعد وہ عیسیٰ علیہ السلام کا اس بستی کے پاس سے دوبارہ گزر ہوا تو دیکھا وہ بستی الٹی پڑی تھی، نہروں کا پانی بھی خشک تھا، اور فصلوں میں بھی آگ اجاڑ پڑا ہوا تھا، اور لوگوں کے کپڑے بھی بے حال تھے، اور ان کی غذا، ان کا نظام، ان کی صحت بھی بے حال تھی۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے آسمان کی طرف دیکھا اور کہنے لگے الہ العالمین، یا میں رستہ بھول گیا، یا بستی والوں سے کوئی گناہ ہو گیا۔ اللہ جل شانہ کی طرف سے جواب آیا، عیسیٰ آپ رستہ بھی کوئی نہیں بھولے، اور ان سے گناہ بھی نہ ہوا، الہ العالمین ابتر کیسے ہو گئے، بہتر سے نیچے کیسے آ گئے؟ فرمایا اے میرا عیسیٰ، یہاں اس بستی سے تیرے جانے کے بعد ایک ایسا بندہ گزرا تھا جس نے کبھی بھی میرے آگے سر جھکا کے نہ دیکھا، بس یہاں سے گزرتے ہوئے اس ندی کے اندر اس نے پانی میں یوں ہاتھ ڈال دیا، اس کے پانی کی نحوست کھیتوں میں گئی، کھیت اجڑ گئے، گھروں میں گئی، گھر اجڑ گئے، انسان کی غذا نالی کے ذریعے معدے کے اندر گئی، انہوں نے نسلوں رکھلوں کو اجاڑ کے رکھ دیا ہے۔ جاؤ جا کے میرے محترم دوستوں بزرگوں اپنے گھر میں نظر ڈالیو، اپنے گھر میں جا کے جھانک کے دیکھیو، یقین جانو بڑے کھٹڑے سے لے کر ماں کی آغوش میں سونے والے تک کسی کو بھی نماز کے سجدے کی فکر کوئی نہیں۔
صبح فجر کی نماز کی اذان ہو رہی ہوتی ہے، میرے محترم دوستوں بزرگوں ایسے مدے پڑے لیٹے ہوتے ہیں جیسے ہم نے مرنا ہی نہیں، اللہ جل شانہ کو ہم نے اپنے کیے کا جواب ہی نہیں دینا، یا ایسے لگتا ہے کہ سارے کے ساروں کے بارے میں اللہ کریم نے بخشش کا فیصلہ فرما دیا۔ میرے محترم دوستوں بزرگوں بچے کی سائیکل گلی میں نالی کی طرف جائے گی، گڑھے کی طرف جائے گا، یا میرے عزیزو لوٹ مار والے رستے کی طرف جائے گا، 10 سمجھانے والے ہوں گے، لیکن مالک کائنات قرآن کریم میں سمجھا رہا، یا ایھا الذین آمنوا قوا انفسکم واہلیکم نارا وقودھا الناس والحجارہ، اے لوگو جو ایمان لے کے آئے ہو، جنہوں نے میری پہچان کا کلمہ پڑھا، میرے نبی کی عطاعت کا وعدہ کیا، خبردار اپنے آپ کو اپنی اولاد کو جہنم کی آگ سے بچا لو، اس میں درختوں کو نہیں پھینکوں گا، اس کے اندر میں زمین آسمان کے ستاروں کو نہیں پھینکوں گا، وقودھا الناس والحجارہ، اس کے اندر انسانوں کو اور پتھروں کو پھینکوں گا، وہ پتھر جن کو مورتیاں بنا کے تم پوجے، اللہ جل شانہ کو وہ پتھر پسند نہیں، پوجنے والا کیسے پسند ہوگا؟ میرے عزیزوں دو گروپوں کا، دو برادریوں کا آپس کے اندر جھگڑا ہو جاوے، آپس کے اندر کہتے ہیں کس بات پہ جھگڑا ہو گیا، کوئی بات تو پتہ لگے، کس نے کہا اس نے کس کی دھی کو جیڑا تھا کہ نانا ہوٹل پہ لڑائی ہوئی تھی، کوئی کہتا ہے یہ آج میرے عزیزوں آج اس کے ہمارے درمیان جھگڑا چل رہا ہے، روزی دینے کا تو وعدہ کیا تھا، ما یبدل القول، فرمایا میرا بندہ جو میں کہہ دوں وہ بدل نہیں سکتا، اگر میں نے کھلانے کا فیصلہ کیا تو بھوکا نہیں ماروں گا، اگر میں نے اجاڑنے کا فیصلہ کیا تو میں بندو تجھے جوانی میں عزت عطا نہیں فرماؤں گا، یہ فیصلہ تو تیری پیدائش سے پہلے لکھ دیا تھا، اور مجھے پتا تھا نافرمانی کر کے آئے گا، فرما برداری کر کے آئے گا، اللہ اکبر، میں نے تو فرشتوں کو تیرے بارے میں لاجواب کر دیا تھا، جب فرشتوں نے تجھے دیکھ کے کہا تھا اتجعل فیہا من یفسد فیہا ویسفک الدماء، ہے تو حسین چہرے والے، ہے تو نیلی نیلی آنکھوں والے، ہے تو چوڑے چوڑے سینے والے، الہ العالمین ہے تو گبرو جوان، لیکن ان کے اندر سے تیری نافرمانی کی بو آ رہی ہے، ان کے دماغ سے ان کے سینے میں سازیں چل رہی ہیں، یہ کھائیں گے تیرا اللہ اکبر گیت کسی اور کے گائیں گے، یہ لباس تیرا دیا پہنیں گے، نعمتیں تیری دی ہوئی استعمال کریں گے، سجدہ کسی اور کے آگے کریں گے، مالک کائنات نے فرمایا اگر تم نے پیدا کیا تو تم جانو اور یہ جانے، اگر میں نے پیدا کیا تو قال انی اعلم ما لا تعلمون، میں تمہیں ان کے بارے میں سوال کرنے نہیں دوں گا، یہ ناکام ہو کے آئے کہ کامیاب ہو کے آئے، یہ جانوں میں جانوں، اور جو میں ان کے اندر کی بات کو جانتا ہوں وہ تم نہیں جانتے، الہ العالمین تو کیا جانتا ہے؟ میرے عزیزو علماء کرام بیٹھے ہیں، میں سبق سناؤں گا، میرے عزیزو ایک جنازہ گزر رہا ہے، ریڈی والا گاڑے والا یا پیدل چلنے والا جا رہا ہے، اس نے یوں کر کے دیکھا، اس نے کہا کون فوت ہوا؟ کہ فلاں فوت ہوا، حالانکہ اس کا رشتہ دار نہیں تھا، قوم برادری والا نہیں تھا، اس نے کہا چلو یار جنازہ پڑھ لو، اس نے اپنے ریڑے کو گاڑے کو ایک طرف کر دیا اور ایسی جگہ ریڑا کھڑا کیا کہ جنازے والی کے صف میں کھڑا ہو کر جنازہ بھی پڑھ لوں اور ریڑی بھی نظر آتی رہے، ولی صاحب نے 4 تکبیر کہہ کے نیت بنوا دی، یہ کبھی یوں دیکھ رہا کبھی یوں دیکھ رہا، سبحانک اللہم پڑھنے کے بعد پھر اللہ اکبر کہا گیا، پھر درود شریف پڑھنے کے بعد پھر اللہ اکبر کہا گیا، دیکھو تو صحیح یہ کبھی اپنے محلے کی مسجد میں نہیں بڑھا، دیکھو تو صحیح اس نے اپنے بچوں کو قرآن کا حافظ نہیں بنایا، دیکھو تو صحیح خود بننے کی کوشش نہ کی، نہ ذرا بھی قرآن نہ پڑھا، دیکھو میرے محترم دوست بزرگوں، کبھی تبلیغ میں سے روزہ نہ لگایا، کبھی کسی دینی جلسے میں شامل نہ ہوا، لیکن یہ کیا کہہ رہا ہے؟ اللہم اغفر لحینا و میتنا، اللہ اکبر، میرے عزیزو اتنا بڑا دعویٰ کر رہا ہے کہ اللہ میرے سے اتنا پیار کرتا ہے، میں چاہوں گا اللہ کو کہوں گا اللہ سب زندوں کو معاف کر دے، سب مردوں کو معاف کر دے، اب دیکھو تو صحیح اوقات اس کی یہ تھی، صبح بجلی کا بل بلانے کے لیے، بچوں کی اسکول کی فیس دینے کے لیے، اپنے باپ سے روکڑا مانگا انکار کر دیا، بیوی کے پاس تھے انکار کر دیا، بھائی کی جیب میں 5-5 ہزار کے نوٹ نظر آ رہے تھے، بھائی نے انکار کر دیا، اس کو اس کے سگوں نے خیر 2000 کی نہ ڈالی اور میرے پاس آ کے اتنی بڑی ڈیمانڈ کر دی، اللہ سب زندوں کو معاف کر دے، سب مردوں کو معاف فرما دے، الہ العالمین تو کیا کرے گا؟ فرمایا اگر میں بھی نہ کر دوں بندوں اور بندوں کے خدا میں کیا فرق رہ جائے گا؟ اس کو جا کے کہہ دے اپنی ادائیں دیکھ میری وفائیں دیکھ، تو نے اپنی زبان سے کہا اللہ
اللہم اغفر لحینا ومیتنا وشاہدنا وغائبنا وصغیرنا وکبیرنا وذکرنا وانسانا، بڑوں کی بھی چھوٹوں کی بھی، جو یہاں موجود ہے ان کی بھی، جو غائب ہے ان کی بھی، مردوں کی بھی عورتوں کی۔ اللہ فرماتے ہیں سارے دن سے 1 کلو امرود تیرے سے کوئی لینے والا نہ آیا اور ڈیمانڈیں ایسی کر رہے ساری مخلوق کی مغفرت فرما دے۔ اے بندہ کاش تجھے پتہ لگ جاتا تیرا اللہ تیرے سے کتنی محبت کرتا ہے، اب بھی تجھے اللہ کی محبت کا اندازہ نہیں آئے گا۔ جا میرے بندے، میری رحمت کا کیا کہنا، تیرے ایک میٹھے بول پر میں نے تجھے بھی معاف کر دیا، جس کا جنازہ پڑھنے آیا میں نے اسے بھی معاف فرما دیا۔ اب یہاں تو ہم نے اکثر سندھ میں دیکھا، ناراض تو نہیں ہوگے، 5000 بندہ جنازہ پڑھنے آتا ہے، 4000 اندر جاتا ہے، 1000 پان منہ کے اندر لے کے یوں چپ کر کے کھڑا ہوتا ہے۔ وہ عقل کے اندر، خدا کے واسطے تم کیوں نہیں سمجھ رہے، اگر تم کسی کے جنازے میں جاؤ، اگر تمہیں جنازگاہ میں گھسنے کی اجازت نہیں تو کل آپ کے میرے جنازوں کو کون پڑھے گا؟ اگر میرے اندر کسی کا جنازہ پڑھنے کی توفیق نہیں تو بابو جی کوشش اس خوش فہمی میں نہ رہے کہ بغداد سے بزرگ آئیں گے تیرا جنازہ پڑھ کے چلے جائیں گے اور فرشتے تیری جسم کو مدینے کی گلیوں میں گھمائیں گے۔ نہ بابو جی نہ، جیسی کرنی ویسی بھرنی، نہیں پتہ تو کر کے دیکھ لے۔ آج کسی کے لیے گڑھا کھودا جا رہا ہے اور قدرت اس کھودے ہوئے گڑھے کے اندر خود ڈلوا رہی ہے۔ اگلی بات کروں گا، کلیجے پر ہاتھ رکھ کے بیٹھ جاؤ گے، سارے مسلمانوں کہہ دو انشاءاللہ۔ اللہ کو ماننے والے کون کون ہیں؟ ماشاءاللہ، سبحان اللہ۔ اگر ہاتھ کھڑا کرنے میں آپ کو زحمت ہو، مسلمان کو میں زحمت نہیں دیتا، مسلمان کا مزاج تو مسلمان کے لیے راحت ہوا کرتا ہے، میں تو شاید منہ سے نکل جائے، ورنہ میرے عزیزو ارادے سے یوں بھی نہیں کہوں گا، کہو سبحان اللہ۔ آپ اللہ کو پہچانتے ہو، مجھے کیا ضرورت ہے، زبان اللہ نے آپ کو عطا فرمائی اور ذکر کی میں آپ کو تلقین نہ کروں، یہ تو آپ کو مجھے احساس ہونا چاہیے تھا۔ گفتگو کم کرتے، بیوی بچوں سے بول بال میں، مزاج کے مطابق، ضرورت کے مطابق، استاد سے شاگرد سے ضرورت کے مطابق، پیر سے مرید سے ضرورت کے مطابق، دوست سے میرے عزیزوں ضرورت کے مطابق، رشتہ داروں سے ضرورت کے مطابق، اور میرے عزیزوں گاہک سے، دکاندار سے ضرورت کے مطابق بولا جاتا۔ جب بات اللہ کے ذکر کی آتی، اتنا ذکر کرتا کہ لوگ تجھے دیوانہ کہنے لگ جاتے، لوگ تجھے پاگل کہنے لگ جاتے۔ پھر من کان للہ کان اللہ لہ، پھر یہ میرے عزیزوں ضابطے رابطوں کے ذریعے اتنے مضبوط ہو جاتے۔ حضرت بہلول دانا رحمت اللہ تعالیٰ علیہ کی قبر پر میں سن 2022 میں گیا تھا میرے عزیزوں، بغداد میں کافی دیر بیٹھا رہا، ملک شام، لبنان اور بغداد کے اندر گیا تھا۔ کون تھا بہلول؟ جس نے اللہ کو پہچان بھی لیا تھا، اللہ کو پا بھی لیا تھا، وہ زمین پر اللہ کی مان کے چلتا تھا، اللہ آسمان پر اس کی مانتا تھا۔ میرے محترم دوست بزرگوں، راستے سے گزر رہے مجذوبانہ حالت کے اندر کسی نے روکا کہ بہلول تازہ تازہ مٹھائی تیار ہو رہی ہے، کھائے گا؟ فرمایا اللہ ہی کھلائیں گے۔ ایک گڑ کی یا ایک میرے عزیزوں مٹھائی کی ڈلی دے دی، 2-4 دانے کھا کے زبان سے کہا الحمدللہ، اللہ کا شکر ہے۔ اب یہ زبان سے ذرا ایک دفعہ آپ پیارے پیارے کہہ دو، کہو الحمدللہ۔ کوئی گھسا، کوئی پسینہ آیا، کوئی جھٹکا ملا، یا توانائی ہو، کوئی بوجھ اٹھانا پڑا، کچھ ہوا، لیکن یہ بول تیرا زمین سے آسمان پہ گیا، آسمان سے فیصلہ زمین پہ آیا، کیا؟ لَإِن شَكَرْتُمْ لَأَزِيدَنَّكُمْ، تو زمین پر میرا شکر کر کے دکھا، میں تیرے گھر کے دروازے پر آسمانوں کے خزانے کھول دوں گا، زمین آسمان سب کو تیرے کام میں لگاؤں گا۔ یہ فصلیں کھادوں سے آتی ہیں، دانوں، یہ تو میرے کرم سے آتی ہیں۔ کاش صبح صبح ہل چلاتے ہوئے، پھیرا مارتے ہوئے، رات کے اندھیرے میں پانی کا وارہ لگاتے ہوئے، ان کانوں کے اندر بلوٹوتھ کے اندر گانا نہ سنتا، میرا قرآن سورہ رحمان سنتا۔ مجھے میری کبریائی کی قسم ہے، میں تجھے اناج کا دانہ کھجور کے دانے کی گٹھلی کے برابر عطا فرماتا۔ تجھے شرم ہی نہیں آئی، تو کر کیا رہا ہے؟ نہیں یقین آتا، سارا مجمع بیٹھا، باہر والوں کی گارنٹی کوئی نہیں۔ اگر تمہارا ذمہ دار ہے ہاری ہو، میرے محترم دوست بزرگوں، فصلوں میں جایا کرو، اللہ کا قرآن پڑھتے، کوئی بھی سورت پڑھتے جایا کرو، اور فصلوں میں جب تک رو میرا درود شریف پڑھتے رہا کرو۔ کوئی کلام نہیں آتا، سورہ اخلاص یاد کر لو، کم از کم روزانہ اپنے کھیتوں کے اندر میرے عزیزو 100 مرتبہ سورہ اخلاص کھڑے ہو کے پڑھا کرو۔
اگلا سال آئے گا، زندگی رہی بلائے نہ بلائے کہیں نہ کہیں ملاقات ہوگی، کوڑ مار کے جاؤں تو گریبان سے پکڑ لینا، ورنہ 70 سال کی پیداوار ایک طرف اور اس سال کی پیداوار کو دیکھ لینا۔ رب اکبر کی قسم ہے، دانوں سے فصل نہیں آئے گی، اس کی رحمتوں سے فصل آئے گی۔ جب بندہ زمین پر اس کا ہو کے اسے یاد کرنے لگ جاتا ہے تو اللہ کی طرف سے رحمتوں کا دروازہ کھل جاتا ہے۔ اگلی بات بتاؤں، ناراض تو نہیں ہوگے؟ اگر ہم نے اللہ کو اللہ نہ کرے ناراض کر دیا اور اسے منانے کی کوشش نہ کی، اور ایک وقت ایسا آئے گا کہ منانے کی ہمت طاقت ختم ہو جائے گی، پھر چنے، پھر سیویاں، پھر مشری، پھر پانی لے کے پھروگے، صحیح صلوات پڑھ، صحیح پھونک مار، صحیح یوں کر دے، صحیح یوں کر، اور کوئی تیرے ہاتھ اٹھائے گا، مجمع دعا کریں گے۔ اللہ فرماتے ہیں اگر میں نے اپنی نظروں سے گرا دیا تو اس کے لیے اس وقت اس کی قوم کے اچھے بھی دعا کریں گے، میں ان کی دعائیں قبول نہیں کروں گا۔ نظام ہے کہ نہیں؟ کہاں کہاں نہیں دعائیں کروائی؟ مدینے والے جاسوس دعا کریں، مکے جانے والے دعا کریں، فون پر دعا کریں، سلام کریں۔ ایسی بھی کوئی میرے عزیز و سنگ دلی تھوڑی تھی، یہ دل کے کجے کو ہم نے الٹا کر رکھا ہے۔ جتنی اللہ کی محبت کی طرف سیدھا ہو گیا تو میرے محترم دوستو بزرگو، جیسے فصل سے اناج گھر میں آتا ہے، دل کا پیالہ سیدھا ہوا، طلب بڑھ گئی تو خدا کی رحمت آنے لگ جائے گی۔ تو من کان للہ کان اللہ لہ، جو زمین پر 70 سال میں اس کا بن جائے گا، اللہ دنیا آخرت کے اندر اسے اپنا بنا کے دکھائے گا۔ پھر میرے عزیزو بول اس کے چلیں گے اور فیصلے آسمانوں پہ اس کے حق کے مطابق ہوں گے۔ حضرت بہلول دانا نے کچھ میٹھا کھایا کہ الحمدللہ، اللہ کا شکر ہے۔ تھوڑا سا آگے چلے، پانی میں گھپتا گارا تھا۔ میرے محترم دوستو بزرگو، بہلول مجذوبانہ عالم میں اللہ کی پہچان میں، اللہ کی محبت میں جا رہے تھے۔ آپ کا اس گارے کے میں پاؤں آ گیا، جب کیچڑ تھا اور جوتا رکھنے کی وجہ سے میرے عزیزو کچھ چھینٹے اٹھے تو کنارے پر ایک مرد ایک عورت بیٹھے ہوئے تھے، اور ان کی محبت اتنی حد کر چکی تھی کہ وہ اپنی محبت کے آگے کسی کا احساس نہیں کرتے تھے۔ حضرت بہلول دانا رحمت اللہ تعالی انہیں کے پاس سے گزر رہے تھے، جب پاؤں کے جوتے کو جب زمین پہ گارے میں دیکھا تو کچھ چھینٹے اٹھے اور اس لڑکی کے کپڑوں کے دامن پہ گرے۔ لڑکے کو تیش آیا اور آگے بڑھا، حضرت بہلول دانا کے منہ پر تھپڑ مار دیا۔ آپ نے فرمایا الحمدللہ، اللہ کا شکر ہے مالک، میں تیرا نہ شکرہ کوئی نہیں، یہ نہیں میٹھا کھلاوے تیرا شکر ادا کروں اور کڑوا کھلائے تیری نافرمانی کروں، کوئی بات نہیں، جو بھی ہوتا ہے اللہ کی طرف سے ہوتا ہے، اس کے اندر بھی کوئی حکمت ہے۔ بس تھوڑا قدم آگے بڑھے، اپنے چہرے پر ہاتھ رکھ کے آگے بڑھے۔ محترم دوستو بزرگوں، پیچھے سے رونے کی، قرانے کی، تڑپنے کی آواز آئی۔ آپ نے پیچھے مڑ کے دیکھا تو وہی شخص رو رہا تھا، وہی قرا رہا تھا جس نے تھپڑ مارا تھا، وہی چیخ رہا تھا جس نے تھپڑ مارا تھا۔ بہلول دانا رحمت اللہ تعالیٰ لے کے آگے، جس کے کپڑوں پہ کچرا گرا تھا وہ دوڑ کے آئی اور ہاتھ جوڑ کے کہنے لگی بابا معافی دے دے، جو تو نے بد دعا کی واپس لے لے، بابا جی خدا کے واسطے جو تو نے بد دعا کی واپس لے لے، بابا جی کہیں سفارش کر دی تو واپس لے لے۔ فرمایا بی بی اللہ گواہ ہے، میں نے تو اپنے ہونٹوں کو اللہ کے شکر کے علاوہ کھولا ہی کوئی نہیں۔ اس نے کہا پھر کیا وجہ؟ یہ زمین پہ لیٹ گیا، مار کھانے والا آگے جا رہا ہے اور مارنے والا زمین پر موت کی سانسیں لے رہا ہے۔ حضرت بہلول نے کھبے سجے نہ دیکھا، یوں نہ دیکھا کوئی کلاشن، کوئی بندوق، کوئی چھوٹا نہ ڈنڈا، آپ نے آسمان کی طرف دیکھا اور دیکھ کے کہنے لگے اچھا سمجھ آ گیا۔ وہ بی بی کہنے لگی کیا سمجھ آیا؟ فرمایا ایک یار تیرا ہے، ایک یار میرا ہے، تجھے تکلیف پہنچی، تیرے یار کو غصہ آیا، تیرے یار نے مجھے مار دیا، مجھے تکلیف پہنچی، میرے یار کو غصہ آیا، میرے یار نے تیرے یار سے بدلہ لے لیا۔ کبھی اللہ کے بن کے تو دیکھو، کبھی اللہ کے ہو کے تو دیکھو، لیکن میرے محترم دوستوں بزرگوں کوشش ہی نہیں کرتے۔ یہ گلیاں راستے بھی کوئی نہیں تھے، علماء اکرام کثیر تعداد میں گفتگو سمیٹ کے کر رہا ہوں، راستے کوئی نہیں تھے، پکا روڈ کوئی نہیں تھا، بجلی کا نظام کوئی نہیں تھا، پانی کا انتظام کوئی نہیں تھا، لیکن میرے محترم دوستو گھر میں خوراک کوئی نہیں تھی، لیکن اللہ کی پہچان بہت زیادہ تھی۔
ان پڑھ لوگ آج کے پڑھے لکھوں سے زیادہ اللہ کو پہچانتے تھے. مسجد میں لاؤڈ سپیکر میں نہیں، اذان کا وقت دھوپ میں سورج کو دیکھ کے لوگ دوڑ جایا کرتے تھے. گھر خالی نظر ہوا کرتے تھے، مسجدیں بھری نظر آیا کرتی تھی. اس وقت میرے عزیزو اتنی غیرت تھی، اتنا پردہ تھا. غیرت کے نام پر مار مور کہاں تھی؟ اس وقت میرے محترم دوستوں بزرگوں، گھر کے اندر کسی کی دھی بیاہ کے آتی تھی. بھائی کی شادی ہوئی، دیور کو آخری وقت تک پتہ نہیں لگتا تھا میں چاچا بننے والا ہوں. ماموں بھائی کو پتہ نہیں لگتا تھا میں ماموں بننے والا ہوں. گھر کے اندر جب تک رونے کی آواز نہیں آیا کرتی تھی، گھر کے مرد کو پتہ نہیں لگا کرتا تھا. ایسی غیرت تھی کہ گھر کی عزت دار عورت کے سامنے اپنے بچے کو دودھ پلانے کے لیے اپنا سینہ ننگا نہیں کیا کرتی تھی. لیکن بدنصیبی 3 سال کے بعد بھائی باہر سے آیا، 2 مہینے میں شادی کر کے گیا. اور پھر میرے عزیزو، جب میرے عزیزو بیوی کی ڈلیوری کا وقت آیا تو دیور کے ساتھ الٹرا ساؤنڈ کرانے کے لیے جا رہی ہے. تو بتا پھر میرے عزیزو، اللہ کی رضا آئے گی یا خدا کی ناراضگی آئے گی؟ دیور کے آگے پیٹ ننگا کر کے پڑی ہوئی ہے. محترم دوستو بزرگوں، اللہ کے واسطے یہ فصلوں کے، یہ مکانوں کے، یہ ڈھوروں کے پہرے دینا چھوڑو. اللہ کے واسطے اپنے بچوں کے کردار کے اور بیٹیوں کی لباس کے پہرے دو. 30 سال پہلے جو بچوں کا لباس تھا آج وہ نظر آ رہا ہے. بیٹیوں کا لباس چھوٹا ہوتے کہاں چلا گیا؟ اور چلو شہر والوں کو تو بیماری تھی، یہ تو بے حیائی کے مرض میں مبتلا ہو گئے. محترم دوستو بزرگوں، دیہات گاؤں والوں کو کیا ہوا؟ یا تو غیرت ایسے ٹپکتی تھی جیسے آموں کے سیزن کے اندر میرے عزیزوں درختوں کی شاخوں پہ آم ٹمکتا ہے، مٹھاس والی غیرت ہوا کرتی تھی. اس غیرت کو دیکھ کر فرشتے گھر کے دروازے پر اللہ کی طرف سے انعامات کا، اللہ کی رضا کا فیصلہ لکھ کے جایا کرتے تھے. بابو جی جاؤ اپنی بچیوں کا لباس دیکھو، کیا دل کرتا ہے بچیوں کی طرف دیکھنے کو. سینہ کہاں چلا گیا، شلوار سمٹ کے کہاں آ گئی. خدائے پاک کو رو کے دکھا، ورنہ میں ذمہ داری سے بات کر کے جا رہا ہوں. بچ گئے تو آنکھوں سے دیکھ لیں گے، اگر مر گئے، اگر ہم نے بچوں کے لباس پر پیرا نہ دیا تو اللہ کی قسم 15-20 سال کے بعد جسم پہ لباس نظر نہیں آئے گا. محترم دوستوں بزرگوں، برقع کہاں چلا گیا؟ کون سا چور لے گیا؟ غیرت کہاں چلی گئی؟ بیٹا یاروں کے سامنے سر جھکا کے کھڑا ہے، باپ کے سامنے سینہ تان کے کھڑا ہے. اب بھی کہتے ہو اللہ راضی ہو جا، اب بھی کہتے ہو میں نے کون سا گناہ کیا. بیٹیاں ماؤں کو ہاتھ اٹھا کے یوں بددعائیں دے رہی ہیں. اب بھی کہتے ہو ہم سے کون سا گناہ ہوا. باپ راجگیری کر رہا ہے، 7 بیٹے گھر کے اندر 12 بجے تک سو رہے ہیں، اب بھی کہتے ہو ہمارے سے غلطی کیا ہوئی. میرے محترم دوستوں بزرگوں، اللہ غنی، بیٹے باپ کو دیکھ کے، بھائی کو دیکھ کر، ماں کو دیکھ کر موبائل میں لاک لگا لے، اور بیٹیاں باپ کو دیکھ کے موبائل مدعا کر لے، تو ہم سمجھ لے گھر کے اندر بغاوت ہونے والی ہے، گھر کے اندر سازش ہونے والی ہے. بابو جی ایک آپ حضرات سے عرض کروں گا، اللہ تمہیں جائیداد عطا فرمائے، اللہ تمہیں زمین دے، لیکن اس کے بٹوارے کو گھر کی 4 دیواری میں تقسیم کر لینا. خدا کے واسطے دھی نہانی کو، بہن کو، ماں بیٹی کو عدالت کے کٹہرے میں نہ گھسیٹنا. اچھے لگو گے جن کی داڑھی کو دیکھ کے لوگ حیا کیا کرتے تھے، بھی جانور جن کی داڑھی کو دیکھ کر نافرمان جانور بھی سر جھکایا کرتا تھا. اس داڑھی والے کی غیرت عدالتوں کے اندر 4 مرلے لیتی پھرے گی، ایکڑ لیتی پھرے گی. اگلی بات آپ کو بتاؤں، توجہ سے تھوڑا سا گھر جا کے احساس کر لیو. ایک طرف ماں باپ کی دولت آ جائے، دوسری طرف سارا جہان آ جائے، دنیا کے کیا لینا ہے؟ بابو جی دنیا کی طرف تھوکنا بھی نہ، ماں باپ کے آنکھوں کے، ماں باپ کے نیچے پیروں کے اپنی آنکھوں کے پلکے بچھا لینا. رب اکبر کی قسم ہے، جاؤ جن کے پاس دنیا ہے ان سے جا کے پوچھ لو کہ جدی پشتی آئی کہاں سے آئی. کوئی کہے گا ماں کے ہاتھ اٹھے تھے، کوئی کہے گا باپ کے ہاتھ اٹھے تھے. رب اکبر کی قسم ہے، ماں باپ کی دعاؤں کا صدقہ اللہ نے زمین سے اٹھا کے آسمان کی بلندیوں سے اونچا کر دیا ہے. یہ کوئی یونیورسٹی میں سبق ملے گا آپ کو؟ کالج والے تو کہیں گے کھڑا ہو، بیٹھ، مر یا ڈر. ابا کو کہ عزت بیچ، دھی بیچ، نیانی بیچ، 6 مہینے کی 2 لاکھ روپے دے کے آ. میری بچی ڈاکٹر بن رہی ہے، میں سمجھا بہت آسان تھا. یقین کریں مجھے پتا لگا آپ اپنے بچوں کو سمجھاتے نہیں. پیر طریقت مجھے دنیا کہتی ہے رہبر شریعت پاکستان کی، الحمدللہ سندھ سمیت اکثر پاکستان کی، پنجاب کی، صوبہ سرحد کی کوئی خانقاہ ایسی نہیں جو میرے سر پہ دستار نہ بندی ہو.
باہر سے بھی اللہ کے فضل و کرم سے تقریباً 23-24 بڑی خانقاہوں کی دستار سر کے اوپر بندی بڑی ہے. ایک خانقاہ رہ گئی تھی لاہوری رحمت اللہ تعالیٰ علیہ کی, وہ بھی پچھلے ہفتے میاں اجمل سعد قادری صاحب نے سر پہ رومال ڈال دیا. میرے محترم دوستوں, کوئی اچھی لگے گی میری بیٹی ٹروزر پہن کر, میری بیٹی گھر میں جو مرضی کرے, باہر میرے عزیزوں کالج میں یونیورسٹی میں بنے ڈاکٹر عبدالحنان صدیقی کی بیٹی ہو. ایک دن باپ بیٹی آمنے سامنے بیٹھ گئے, میں اپنے گھر کا فخر نہیں بتا رہا, میں نے کہا نہ مال چھینوں گا نہ اولاد چھینوں گا نہ تیرے شوہر کا پیار چھینوں گا. جس دن مجھے پتہ لگ گیا کہ میری بیٹی ننگے سر کالج میں پھری, میں تیرے سے باپ کہنے کا حق چھین لوں گا. مجھے نہ پھر باپ کہنا, تم کیوں نہیں کہتے اپنے گھروں میں؟ جس ماسٹر کو اسکول کے اندر اتنا پیسوں کا تھوبا پورے 6 مہینے کی فصلوں کے پیسے دے کے آتے ہو, یہاں سے پکڑو گریبان, کوئی بے ایمان, تو چانسلر ہے, تو پروفیسر ہے, بتا تو نے میری بیٹی کے دوپٹے کا دفاع کیوں نہ کیا, تو نے میری بیٹی کے برقعے کا دفاع کیوں نہ کیا. میں اتنا مجبور ہوا اپنی بچی کو کالج پڑھانے کے لیے, میں خود سکھر میں, خود نواب شاہ میں گیا اور ایسی دکانوں سے بے حیائی کا لباس لے کے آیا کہ جس کا تھیلا پکڑتے ہوئے اللہ کی قسم مجھے اللہ کی ناراضگی کا احساس ہوا ہے. جاؤ جا کے ان مسلمانوں کے بازاروں میں پوچھو, بچہ پیدا ہوتا ہے دودھ لینے کے لیے, میرے عزیزوں ان کے لیے شہد لینے کے لیے, گھٹی لینے کے لیے, ان کے کپڑے لینے کے لیے کیا ہندوستان میں ہندوؤں کے پاس جاتے ہو, کیا انگریزوں کے پاس جاتے ہو؟ ان مسلمانوں کو کیوں شرم نہیں آتی؟ بیٹیوں کا لباس کتنا کٹا پیٹا, چھوٹے بچے پہ بھی آپ کو رحم نہیں آتا. محترم دوستوں بزرگوں, چھوٹے بچے پہ بھی رحم نہیں آتا. اس کا جو پاؤں کا جوتا, اس میں بھی گانے کی آواز, اور گانے کی آواز نحوست کی آواز ہے. اللہ اس کے رسول نے پسند نہیں فرمائی. 3 میل تک یا سے کم و پیش میرا نبی چھوٹی انگلیاں یہ اپنے کانوں میں ڈال کے چلتے رہے. ایک بانسری کی آواز تھی. انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کے ساتھ تھے, 3 میل کا سفر ہوا, آپ نے کانوں سے انگلیاں نہیں نکالی. آپ نے فرمایا انس کیا وہ منحوس آواز اب بھی آ رہی ہے؟ جو آواز منحوس ہو وہ تیری کھیتوں میں کیسے خوشحالی لگا آ سکتی ہے؟ ادھر فجر کی اذان ہو رہی ہوتی ہے, ادھر میرے عزیز و چودھری صاحب کے کھیتوں کے اندر گانا چل رہا ہوتا ہے. بتا اللہ کی ناراضگی آئے گی کہ نہیں آئے گی؟ فروٹ بیچنے والا وہ بھی کانوں کے اندر, فروٹ خریدنے والا وہ بھی کانوں کے اندر, مسجد کے اندر بیٹھ کے بھی اللہ معافی اللہ معافی. یہ میرے عزیزوں پچھلے دنوں کے اندر حرم کے کیمروں نے ایک تصویر عکس کی, بیت اللہ کے سین کے اندر مطاف والی جگہ پر نوجوان بیٹھا ہوا تھا, احرام کی چادریں باندھی ہوئی تھی اور موبائل کے اندر گیم کھیل رہا تھا. یہاں بھی شرم نہیں آئی میرے عزیزوں, پھر بتاؤ کہاں شرم آئے گی؟ ابھی آپ کو مجھے پتہ لگ جائے فلاں علاقے میں گستاخی کی, گھر جلانے میں, بندہ جلانے میں دیر نہیں کرو گے, اور جو گستاخی 24 گھنٹے کرتے ہو. بتاؤ نبی علیہ السلام کے بالوں کی کٹنگ کیسی تھی؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے لباس کیسے تھے؟ کبھی کسی آپ نے مولوی صاحب سے پوچھا مولوی صاحب یہ سفید لباس تو نے کیوں پہن رکھا ہے؟ مولوی صاحب یہ تیرا کالر کیوں گیا؟ مجھے تو درزی کہتا ہے 400 روپے کا کالر ہے. اللہ وہ اتنی بکرم لگی 2000 روپے سلائی ہے. یہ کالر کہاں سے آیا پوچھو. یہ مولوی صاحب نے کیوں نہیں پہنا؟ یہ سارے پیچھے بیٹھے انہوں نے کیوں نہیں پہنا؟ کیونکہ اس کالر والے لباس کا آمنہ کے لال کے کردار سے تعلق ہی کوئی نہیں ہے. 3 طریقے سے بال کٹوانا سنت ہے, باقی فوجی کٹ, بیبی کٹ, جو مرضی کرو تمہاری مرضی. حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے تینوں طرف سے بال برابر ہوا کرتے تھے, نہ یہاں سے چھوٹے نہ یہاں سے بڑے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم حلق مبارک کروایا کرتے تھے, گنج مبارک کروایا کرتے تھے. یا پاک پیغمبر کے بال اوپر کی طرف نیچے زلفیں ہوا کرتی تھی. آپ نے سخت مذمت فرمائی اس شخص کی جو اپنے بالوں کو اپنے ماتھے پہ ڈالتا ہے. آپ نے فرمایا میرا کلمہ پڑھنے والا اور میرے سے محبت کرنے والا, تیرے سر کے بال اوپر کی طرف ہونے چاہیے اور داڑھی کے بال نیچے کی طرف ہونے چاہیے. ایک نوجوان مدنی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں آیا اور اس کی مونچھیں بڑی تھی, بال آگے لٹکے ہوئے تھے. اللہ اکبر. آپ نے فرمایا یہ تیرا کیا طریقہ ہے؟ اس نے کہا یہ میرے آقا کسرا کا طریقہ ہے. آپ نے فرمایا مونچھیں چھوٹی کرانا, داڑھی بڑھانا اور سر کے بال اوپر کی طرف کرنا سارے جہان کے سردار اور نبیوں کے سردار محمد رسول اللہ کا طریقہ ہے. کیوں نہیں گئے آپ نے کیوں نہیں پوچھا؟
زکات کے مسئلے پوچھنے آئے، طلاق کے مسئلے پوچھنے آئے، آپ اور میں نے جنت میں جانا ہے کو انشاءاللہ، تو جنت میں جانے کے لیے صورت مورت کے بارے میں آپ نے میں نے کیوں نہیں پوچھا ہے؟ یہ کالر والا لباس جو یہ سٹینڈ ہے، جاؤ میرے عزیزو کرسچن عیسائی ان کے چرچوں میں جا کے دیکھو، دو ڈنڈے، ایک سیدھا ایک لیٹا ہوا، یہ صلیب کا نشان ہے، یہ کالر اور یہ پٹی یہ صلیب کا نشان ہے۔ انگریز نے، یہود و نصارہ نے ہمارے پہ شرٹوں پہ، ٹروزر پہ، نکر پہ، آستینوں پہ اتنی محنت کی کہ میرے عزیزو کلمہ تو مسلمانوں والا پڑھایا اور لباس عیسائیوں والا پہنا دیا ہے۔ یہ صلیب ہے، صلیب عیسائیوں کی نشانی، یہ کالر کی دو نوکیں اور یہ پٹی، مغزی یا بین والا گلا یہ سنت ہے، چکور دامن سنت ہے۔ علماء اکرام دعا دینا، اگر غلطی ہو تو یہ ٹوک دینا، میں اتنے مجمع سے کہاں معافی مانگتا پھروں گا۔ رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، 3 شخص ایسے ہیں جن سے کلام کرنا تو دور کی بات، اللہ ان کی طرف دیکھنا بھی گوارا نہیں کرے گا۔ پہلا وہ شخص جو اپنی شلوار کا پہنچا، اپنے لاچے کا پلہ اتنا نیچا کرے کہ اس کے پیر کے ٹخنے ہی چھپ جائیں، نہ کفر نہ اسلام نہ شرک نہ بدعت۔ یہ ٹانگوں کے ٹخنوں کو چھپانا، پیروں کے شلوار نیچے تک کرنا اور تہمت نیچے کرنا، یہ تکبر کی علامت ہے، اللہ کو پسند کوئی نہیں۔ جب 24 گھنٹے آپ کی میری شلوار نیچے رہتی ہے تو مسجد میں اونچی کیوں ہونا شروع ہو جاتی ہے؟ نیفے ٹنگلو کیوں ہونا؟ وہاں بھی تو نیچا رکھو، یعنی پتہ ہے کہ دربار اللہ کا ہے، یہاں غلطی کی گنجائش نہیں۔ اگر اللہ کا 5 مرلے کا دربار، 80 گز کا گھر اللہ کا گھر ہے تو یہ زمین بھی اللہ کا گھر ہے۔ اگر مسجد میں نافرمانی کی گنجائش نہیں تو خدا کی زمین پر رہ کر بھی خدا فرمانی کی گنجائش کوئی نہیں۔ شلوار ٹخنوں سے نیچی کر، تکبر تو اللہ کر سکتا ہے، اس کے پاس سب کچھ ہے، بندے کے پاس کیا ہے؟ اگر اللہ اتنا سا اندر کا ہلا دے تو پیشاب اور پخانہ، میں جب گرا نا مولانا تو مجھے پتہ ہی لگتا تھا پیشاب جا رہا، پخانا شروع کیا، اللہ یہ کیا بیٹھے بیٹھے، کہ جب اندر کا نظام یہ بالکل اخیر کا جب یہ ہلا، ڈاکٹروں نے میری یہی چیز کھولی، اور سب سے پہلے جب مجھے ہوش آیا، میں کہا پیشاب محسوس ہو رہا ہے؟ میں نے کہا جی جی، کہا الحمدللہ۔ پخانہ؟ میں نے کہا نہیں آیا۔ زور؟ میں نے کہا نہیں لگ رہا۔ اب تک اللہ کی قسم 6 مہینے میرا پخانے پہ زور نہیں لگتا، بہت اتنی زور ہوتا ہے جیسے پنجاب سے سندھ کا سفر آسان ہے، پوٹی کرنا مشکل۔ بیماری اللہ نے دی، شکر نہ شکری نہیں، کبھی روئے نہیں، کبھی موت نہیں مانگی، لیکن تنگا آمد بجنگا آمد، یہ خادم بھی، بچے بھی، گھر والے، یار پانی دینا، ابھی تو پیا تھا، یار پیشاب پاس یورن پاس کرا دو، ابھی بھی تو پیا تھا، یار دوبارہ آ گیا، روکا کرتے ہیں، یہ روکا کرتے ہیں، بابا جی ہم منع نہیں کرتے، کرو ضرور، لیکن روکا کرتے ہیں، یار شوگر لو رہی، بھوک لگی ہے، ابھی تو کھایا تھا، یار کروٹ بدلا دو، سیدھے لیٹا کرو، ابھی تو بدلوائی تھی، پھر یہاں کچھ چیز کھن کی، میں نے کہا تنگ آمد بجنگ آمد، یا اللہ تیرے سے تو صحت مانگی تھی اور کہا تھا کہ موت تک اپنے علاوہ کسی کا محتاج نہ کرنا، اللہ کوئی ایسی مجھ سے غلطی ہو گئی جس کا مجھے پتہ کوئی نہیں، وہ گناہ جو مجھ سے ہوئے اور وہ جس کا پتہ ہی کوئی نہیں، اللہ سارے معاف فرما دے۔ کسی نے کہا یہاں جاؤ، کسی نے کہا یہاں، کسی نے کہا یہاں، میں ہر جگہ گیا، جب بالکل تھک گیا، اس حالت میں میرے عزیزو اگست میں نے بیوی سے کہا، میں نے کہا چل عمرہ کر کے آئے، انہوں نے کہا تیرا دماغ خراب ہے، ایسی نے کہا تیرا دماغ خراب ہے، میں نے کہا کیا ہوا؟ کہا چل، میں سانس کی مریضہ، میں تجھے کہاں اٹھاؤں گی؟ میں نے کہا نہیں چل، جہاں جا رہے ہیں انشاءاللہ بندوبست خود ہی ہو جائے گا۔ اور اللہ کا احسان ہے علماء کرام، آپ یقین کریں، ایک وظیفہ لے لو، 5 چیزوں کو پابندی کر لو، اللہ ہر سال حج بھی کرائیں گے، عمرہ بھی کرائیں گے، 5 چیز، جتنی تمہیں اللہ توفیق دے روزانہ پیسے جمع کیا کرو، 10 20 50، اگر اللہ لے جانے میں 10 20 لاکھوں کا محتاج ہے پھر تو میرے سمیت کوئی نہیں جا سکتا، اگر اپنے عمر سے لے جاتا ہے پھر سب جا سکتے ہیں۔ پہلی نیت کرو کہ انشاءاللہ اسی سال عمرہ کر کے ہیں، کہو انشاءاللہ،
پکی نیت، جھوٹ نہیں کرنی، سچی نیت دل کے انشاءاللہ جانا عمرہ کرنا، انشاءاللہ حج کرنے جانا ہے، پہلی نیت ہوگی۔ اب 4 کام، ایک اپنے گھر کے اندر باکس رکھ لو، گلک رکھ لو، روزانہ اس میں جتنی توفیق ہو پیسے ڈالا کرو اور نیت کیا کرو اللہ یہ پیسے میں عمرے کے سفر پہ خرچ کروں گا، میں نے انہیں ہاتھ نہیں لگانا بس۔ تیسرا 5 وقت کی پابندی سے نماز شروع کر دو۔ چوتھا جتنا ہو سکے لا دادا درود شریف پڑھو، حضور کو سفارشی بنا لو۔ اور 5واں رات کو اٹھ کے اللہ کے آگے رو کے دکھاؤ، اللہ کی قسم اللہ کو رونا بڑا پسند ہے، بابو جی آؤ تمہیں ایک اور وظیفہ دے کے جاؤں، سارے حالات بہتر ہو جائیں گے، کبھی پریشانی نہیں آئے گی۔ ان چراغوں کو رات کے اندھیرے میں تھوڑی دیر اللہ کے آگے جلا لیا کرو۔ رب اکبر کی قسم وعدہ کر کے جا رہا ہوں، قیامت کے دن یہاں سے پکڑنا اللہ بہتر جانتے ہیں۔ جو رات کے اندھیرے میں ان چراغوں کو اللہ کے آگے جلائے گا، اللہ جل شانو اس کی برکت سے دن کے اندھیروں کو اجالوں میں تبدیل فرمائے گا۔ رو کے دکھا دینا اس کو، یا اللہ بازار میں تو ترب کھاؤں 2 گاڑیاں گارڈ ہوتے ہیں، یا اللہ سیکورٹی پولیس والوں کی، لیکن تیرے آگے میں ایک منی کا قطرہ گندگی ہوں۔ عدل پنجابی میں عدل کرے تا تھر تھر کھمبن، اچیاں شانہ والے فضل کرے تا بخشے جامن میں جے منہ کالے۔ اللہ جل شانو تیرا کون سی دیر ہے کر دینا، اور ایسے نہیں بابا مکھے 10,000 دے، انہیں کہا کوئی نہیں ہے، نہ بابا دے نہ بابا دے۔ اللہ سے مانگنے کا طریقہ بچے سے سیکھو، جو بھی کسی سکول میں نہیں پڑھا اپنی ماں سے مانگتا ہے، ری 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 دے دے، وہ کہتی باپ سے لے کے دوں گے نہ تو دے، ماں میں کون تو دے، دکان سے ادھار نہ مکھے پیسے دے دے دے۔ جب تنگ آتی ہے تو وہ ماں نے جو چوری سے 2 سال پہلے کے پیسے ہوتے ہیں اس میں سے نکال کے کہتی یہ لے۔ لیکن میرے عزیزوں رونے پر ماں کے دینے کا انداز اور ہے، اس کے دینے کا انداز ہو رہا ہے۔ ماں دھکا دے کے دیتی ہے، وہ رحمت کے سینے کے ساتھ لگا کے دیتا ہے۔ ماں 20 دفعہ ہو پرے تھی پرے مر، لیکن بندہ کہتا ہے اللہ، وہ کہتا ہے 70 مرتبہ جی میرا بندہ جی میرا بندہ، بول تو صحیح، لبوں کو ہلا تو صحیح، میں تیرے منہ سے سننا چاہتا ہوں، مجھے تیرے دل کی آس کا پتہ کیا ہے، لیکن نہ بندے ذرا بول کے تو دکھا۔ بچہ ماں کو روٹی میں چوچی کہتا ہے، ماں سمجھ بھوک لگی، لیکن ڈاڈے کو مامے کو باپ کو کہتے ادھر دیکھ تو صحیح، پھر پت میرا پتر، وہ کہنا مما چوچی اماں چوچی۔ جیسے ماں کو بچے کے بول اچھے لگتے ہیں، بندے کی عاجزی اللہ کو بڑی اچھی لگتی ہے۔ یوں ہاتھ اٹھائے وہ ہو اور دنیا سے بے خبر بے حال ہو جاؤ اور روکے کو اللہ میں تیرے سے لے کے جاؤں گا، تجھے دینا پڑے گا، اللہ تو مجھے کیوں نہیں دیتا، میں تیرا بندہ نہیں ہوں تو میرا رب نہیں۔ ماڈرن طریقے سے نہیں مانگنا، بچھ جانا اللہ کے آگے۔ یا تو یوں نہ کہتا لا تقنطوا من رحمت اللہ، جب تو نے کہہ تو دو اللہ میں گناہ سے بچنا چاہتا تھا، تجھے پتہ ہے میں کہتا توبہ کر، لیکن گناہ والے راستے سامنے آ گئے، نہ چاہتے ہوئے ہو گئے، اللہ تجھے پتہ ہے نہ تیری قسم نہ چاہتے ہوئے ہو گئے، پھر نہ چاہتے ہو روزانہ ہوتے جا رہے ہیں، تو نہیں نکالے گا تو کون نکالے گا، اللہ مجھے نکال اللہ مجھے نکال، رو رو کے مانگو۔ رب اکبر کی قسم ہے تم مانگنے میں دیر کر رہے ہو، وہ دینے میں دیر نہیں کر رہا، کیا پتہ اس کی رحمت کے دروازے کھلے تو ہیں، ہماری طرف متوجہ ہو گئے ہوں۔ ذرا زور سے کہہ دو نا یا اللہ میری توبہ، سبحان اللہ، اتنی سی بات ہے، نہ سفارشی نہ میرے عزیزو عرضی لکھنی پڑی، بس یا اللہ میری توبہ۔ وہ تو کریم ایسی ذات ہے، وہ بنی اسرائیل کے شخص کا واقعہ جس نے 1 کم 100 قتل کیے تھے، پھر میرے عزیزو کچھ اپنے آپ آس امید لے کے کہیں گیا، اس نے کہا نہ اس نے 100واں بھی کر دیا، پھر اگلے کے پاس گیا، اس نے کہا ہاں تیری بھی گنجائش ہے، کیا ہم نے 100 قتل تو نہیں کیے، ہم نے کسی کا حق تو نہیں مارا، کوشش کرتے ہو گئی غلطی، کپڑوں پہ سفر موٹر سائیکل پہ کر کے آؤ، کپڑوں پہ مٹی لگ جائے یوں کر کے جھاڑ لیتے ہو،
بس یہ توبہ ایسا ہی ہے جیسے کپڑوں سے مٹی جھاڑنا، بس ایک مرتبہ اللہ معاف کر دے، پھر میرے عزیزو عربی میں نہیں، انگلش میں نہیں، جو زبان تو جاتی اس زبان میں مانگ لے، اللہ مجھے معاف فرما دے۔ تو اس نے کہا ہاں ہاں بھائی تجھے بھی خیر ملے گی، فلانی جگہ چلا جا۔ اب وہ توبہ کے ارادے سے بڑا اور موت سامنے آ کے کھڑی ہو گئی، فوت ہو گیا، دونوں طرف کے فرشتے لینے آ گئے، کہیں جہنم میں لے کے جائیں گے، وہ کہنے لگے جنت میں لے کے جائیں گے، دونوں میں مٹ بھیڑ ہو گئی، فیصلہ اللہ کی عدالت میں چلا گیا۔ اللہ اکبر۔ جواب کیا ملا کہ ان کو کہہ دے اگر نیکی والے راستے کی طرف قدم اٹھ گئے تو تم لے جاؤ، اگر برائی والی طرف کے قدم زیادہ تھے تو تم لے جاؤ۔ پھر میرے عزیزو اس کی قدرت کا غیبانہ نظام چلا، ہاں اس کا غیب والا پردہ ہٹا نظام چلا، اللہ نے برائی والے راستے کو دور کر دیا، نیکی والے راستے کو قریب کر دیا۔ فرمایا آیا تو تھا نا، معافی تو نہیں مانگی تھی، صرف ارادہ کر کے آیا تھا، اور جو رب ارادہ کرنے پر 100 قاتلوں کو 100 بندوں کے قاتلوں کو معاف کرتا ہے تو چھوٹے موٹے گناہ تو اس کے آگے بات ہی کوئی نہیں، پھر کہہ دو یا اللہ میری توبہ۔ جنازہ چرپائی پہ سامنے پڑا ہوا ہے، مسجد میں اعلان ہو گئے او او جنازہ جنازہ جنازہ۔ اذا مات عبدا، جب کسی بندے کا انتقال ہو جاوے، نہلا کر دھلا کر ساری کسریں اتار کر پھر جنازگاہ میں آؤ آؤ دیدار کرو، میت کا دیدار کرو۔ 4 بندے یوں کر کے چرپائی کے ارد گرد گھومتے ہیں، ایک بندے کے منہ سے نکلا کیا یہ سونا لگ رہا ہے، بڑا سونا تھا، بڑی اچھی زندگی گزار کے گیا، ایسے لگ رہا ہے جیسے مویا نہیں سویا ہوا ہے، ایسے لگ رہا ہے جیسے ابھی اٹھ جائے گا، ہونٹوں پہ سمائل دیکھو، مسکراہٹ دیکھو، اس کی باچھیں گالیں کھلی کھلی دیکھو۔ پھر وہ یوں کر کے چہرہ دیکھ کے گیا، اس نے کہا بڑا سونا بڑا سونا۔ جب بندے کا انتقال ہوتا ہے اللہ اسے اپنے سامنے کھڑا کرتا ہے، اللہ یعلم، اللہ کو پتہ ہے، شر من، بڑی گناہ بڑی کوتاہیاں بڑی گندگی کی بدبو آ رہی تھی، اللہ کو پتہ ہے بڑا گندا، لیکن اللہ فرماتا ہے تو تھائی کو جا کملا، میں گردن مروڑوں پھینکوں تجھے جہنم میں۔ لیکن جب میں نے تیرے جنازے والی چرپائی کو دیکھا، ایک بندہ کہہ رہا تھا وَيَقُولُ النَّاسُ فِيهِ خَيْرًا، بندے کہہ رہے تھے بڑا اچھا بڑا اچھا۔ بندے جا میرے بندوں کو جا کے بتا دے تمہارا رب تمہارے سے کتنا پیار کرتا ہے۔ ایک بندے نے کہا بہت ہی اچھا تھا، جا میرا بندہ، اس کے اچھے کہنے پر میں نے تیرے سارے گناہوں کو ہی معاف فرما دیا ہے۔ میرے محترم دوستوں بزرگوں، اللہ سے دور ہونے کی کوشش نہ کرنا، دور ہوں گے تنہائی تنہائی، اندھیرا اندھیرا، ظلمتی ظلمت ہے، ناکامی ناکامی، جیسے ہو ویسے ہو کیسے ہو جس طرح کے اس طرح، گورے ہو کالے ہو پتلے ہو موٹے ہو چھوٹے ہو بڑے ہو غریب ہو، اللہ کا قرب نہ چھوڑنا۔ اور اللہ کا قرب پانے کے لیے واحد راستہ، قل ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی یحببکم اللہ، جو چاہتا ہے اللہ مجھ سے محبت کرے اسے ہر حال میں، صبح میں شام میں دن میں رات میں حضور کا غلام بننا پڑے گا۔ کلمہ پڑھ لیا عبادت خدا کی چلے گی، اطاعت مصطفیٰ کی چلے گی۔ خبردار اگر تو نے کلمہ پڑھا تو اپنے سر پر رومال بھی اپنی مرضی کا نہیں باندھ سکتا، اپنی مرضی کا کھانا نہیں کھا سکتا، اپنی مرضی کا لباس نہیں پہن سکتا، اپنی مرضی سے شادی بیاہ نہیں کر سکتا۔ او لوگو، شادی بیاہ کاروبار تو دور کی بات ہے، تجھے سانس لینے میں بھی حضور کا غلام بننا پڑے گا، اور سانس لینے میں بھی خدا کی رضا کو دیکھنا پڑے گا۔ میرے عزیزو، حکم کو پورا کرنا کہ اس وقت اللہ کا حکم، اور اس حکم کو پورا کرنے پہ میرے نبی کا کیا طریقہ ہے، یہی دین ہے۔ باقی ٹکرے مارو او میرے بھائی، سارا جہان اپنے قدموں میں لا کے رکھو، اللہ کی قسم چلو، زندوں کی باتوں پر زندوں کی زبانوں پہ یقین نہیں آتا، جاؤ جن کو اپنے ہاتھوں سے قبرستان اٹھا کے دفنا کے آئے ہو، جاؤ ان کی قبر کے کنارے کھڑے ہو کے پوچھو، سب کی قبروں سے آواز آئے گی او لوگو، نہ مال چلتا ہے نہ لال چلتا ہے، نہ پاؤنڈ چلتا ہے نہ ڈالر نہ ریال چلتا ہے،
بھر کے 5 بائی 3 فٹ کے کمرے میں آ کے پتہ لگا یہاں تو آمنہ کے لال کا طریقہ چلتا ہے، جو حضور کی غلامی لے کے آئے گا کفن بے شک مکے کے پانی میں زمزم میں دھلا ہو یا نہ ہو کامیاب ہو جائے گا، جو حضور کی غلامی اپنے کفن میں نہیں لے کے آئے گا بے شک اس کا کفن مدینے سے آئے، اگر اللہ ناکام اسے کرنا چاہے تو دنیا کی کوئی طاقت اسے کامیاب نہیں کر سکے گی۔ آخری باتوں میں میرے لاڈلو میرے پیاروں میں تمہیں مشورہ دے کے جاؤں، اپنے پلے باندھ لو، اللہ نے تمہیں سوکھ دی، سردی آ رہی ہے، گڑ شکر کپڑا لتا سردی کے ملبوسات کپڑے اپنے لیے دھیدیانی کے لیے بچوں کے لیے لاؤ گے نا انشاءاللہ جتنی طاقت ہے۔ ایک کام اور کرنا میرے لاڈلو، ایک کام اور کرنا، اللہ نے اگر توفیق عطا فرمائی اپنے حلال کے پیسوں سے اپنا کفن خرید کے رکھ لو۔ بابو جی ہم نے بڑے بڑے جنازے دیکھے، ایک کفن میں شک ہے پتہ نہیں حلال کا کیا حرام کا، اپنا کفن کی 3 چادریں، میری ماں 5 چادریں کفن کی، میرے بھائیوں 3 چادریں اپنے حلال کی کمائی کے رکھو، حلال کی کمائی کی کفن میں سے خوشبو آ گئی نجات ہو جائے گی، اگر حرام کی بدبو کی مہک نے فرشتوں کو متاثر کر دیا تو قبر کی پہلی رات اس وجود کو قبر میں بچانا مشکل ہو جائے گا۔ نیانے دیاں بڑے بڑے ملونر بڑی بڑی گاڑیوں والے یہ چھلے کاروں کے انگلیوں میں ڈال کے گھوم رہے ہوں گے اور یوں نیچے کفن ہوگا بے چہرہ ہوگا، لوگ کہیں گے پٹ کفن کا کیا، کہ ڈاڈے کو پوچھو مامے کو پوچھو چاچے کو پوچھو، یہ تیرے سگے 4 بچے جن کے لیے لوگوں کے پانی چوری کرتا رہا، جن کے لیے میرے عزیزو کھاد میں ملاوٹ کرتا رہا، جن کے لیے میرے محترم دوستو بزرگو اللہ غنی چیزوں میں ملاوٹ کرتا رہا، میرا بابو جی خدا پاک کی قسم اللہ اکبر یہ چیزیں ان میں سے کوئی تیرے کام نہیں آئیں گی۔ بابو جی مجھے ایک بات بتاؤ، زور میں نہیں پڑھنی، ابھی آپ نے پتہ نہیں پڑھی نہیں، لیکن مجھے ایک بات بتاؤ، جب سے تم نے ہوش سنبھالا اللہ نے تمہیں عزت دی، اونچا کیا، شادی اکثر کی ہوئی ہے نا، اور میرے بھائیوں پیسے کا، دودھ کا، کھیر کا، گھاس کا، لباس کا، کھاد کا، ہر چیز کا حساب لیا، کبھی اپنی بیوی سے جا کے نماز سنی ہے، کبھی اپنی بیوی سے جا کے کلمہ سنا ہے، ہم تو موبائلوں پہ دیکھتے ہیں نکاح کے وقت مولوی صاحب دولہے کو کلمہ پڑھا رہے ہوتے ہیں، اس کی زبان پہ کلمہ نہیں آتا، جب دولہے کو کلمہ نہیں آتا تو اس کی بیوی کو کیسے آئے گا، پیسے اور معیار کو دیکھ کے شادی کر رہے ہیں، ہم تو بیوی کے پاس جائیں یا جب نوجوانی چھا جائے خواب میں شہوت آ جائے احتلام ہوتا ہے، سب کو پتہ ہے مولوی گج کے بتائے گا، دھی کو کون بتائے گا، بیٹی کو کون بتائے گا، بہن کو کون بتائے گا، 25 سال ہو گئے شادی کو، مہینے میں 11 دن 8 دن 10 دن ناپاک رہتی ہے، کبھی جا کے اسے بتایا پاک کیسے ہوں گے، کبھی اسے بتایا بغلوں اور زیرے ناف بال صاف کیسے کریں گے، نہیں یقین آتا میرے عزیزو، شرم آ رہی ہے، ورنہ میرے عزیزو میں بچوں کو دکھا دوں 2 مہینے ہوئے اپنے بالوں کی طرف توجہ نہیں دی، غسل کے فرض نہیں آتے، ایمانداری سے بتاؤ اس حالت کے اندر موت آ گئی تو میرے عزیزو مرنے کے بعد انسان کہاں جائے گا؟ اور چلو میرے محترم دوستوں بزرگوں، گھر غریب کا ہوتا ہے، گھر امیر کا ہوتا ہے، جھگی والا خیمے والا گھر ہو، کچی دیواریں مٹی بھر کے گر رہی ہو، لیکن صبح سویرے وہ گھر بھی صاف ہو جاتا ہے، وہ گھر جنت میں تھوڑی جائے گا۔ جب گھر کی اتنی صفائی کا خیال ہے تو اپنے کردار کی صفائی کا خیال کیوں نہیں آتا؟ آج تک تمہیں کسی نے نہیں روکا اور کسی نے نہیں کہا ہاتھ دھوئے بغیر تم نے کھانا کیوں کھایا، میرے نبی کا طریقہ ہی نہیں، حضور ہاتھ دھوئے بغیر کھانا نہیں کھاتے تھے، بلکہ یوں فرمایا جب میرا امتی صبح اٹھے تو محترم دوستو بزرگو حتیٰ کہ باتھ روم میں جا کر پانی والے استنجا والے لوٹے کو بھی ہاتھ نہیں لگانا، کسی کھانے کی چیز کو ہاتھ نہیں لگانا، حتیٰ یغمسن احدکم، یہاں تک کہ اپنے ہاتھوں کو نہ دھو لے، این باتت یدہ، کیا پتا تیرے ہاتھ رات کہاں پھرتے رہے۔ ایمانداری سے بتاؤ جب گھر کے برتن کو بغیر ہاتھ دھوئے صبح ہاتھ لگانے کی اجازت نہیں تو روٹی پا کے اس کا لقمہ بنا کے منہ میں ڈالنے کی کیسے اجازت ہے؟
چھولے والی ریڈی پر, چائے والی ریڈی پر, چائے والے سٹال پہ گیا, ہکڑو چا سٹھی مٹھو برابر ہوئے, پتی برابر ہوئے, اور وہیں زار بن کھول کے پیشاب کر رہا, لعنت ہے تیری زندگی پر, اور وہیں زار بن باندھ کے چسکیاں بھر بھر کے پانی پی کے آ رہا. بے غیرتا اور بے حیایا اور بے شرما, تجھے پیرچ اور کوپ میں گندگی نظر آئی, کردار میں گندگی کیوں نظر نہیں آ رہی ہے؟ اتنی سی مٹی کالا ذرہ چائے میں پھر جائے, دوسری لے کے آ بھائی, لے کے آ بھائی, لے کے آ. جب مالک کائنات کے دربار میں یہ کردار لے کے جائیں گے تو اللہ بھی فرمائیں گے بے لے کے آ, دوسرا لے کے آ. کہاں جائیں گے؟ ماں بہن بھائی رشتہ دار قوم برادری, 50,000 بندوں کے ووٹ لیے یہ سامنے کھڑے ہوں گے. رب اکبر کی قسم ووٹ دور کی بات دیکھنا بھی گوارا نہیں کرے گا. یہ وہ ہولناکیاں حضرات سے عرض کر رہا ہوں. جبرائیل علیہ السلام آئے, آخرت کی قیامت کے عذاب اور قیامت کی ہولناکیاں بتائی. آپ صلی اللہ علیہ وسلم حجرے مبارک میں گئے, باہر تشریف لائے. سید ابو ہریرہ میرے عزیزو, اللہ اکبر, حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیثیں جمع کرنے والا دیکھا, آپ کی کنڈ پر, آپ کی پشت مبارک پر ہاتھ ہے, اور ایسے جھک کے چل رہے ہیں جیسے کوئی بہت بوڑھا آ رہا ہو, اور یہ چہرے کے اس حصے میں داڑھی میں سفید بال 17 یا 35 آ گئے. یا رسول اللہ, ماں باپ آپ پر قربان ہو, وہ جوان گھر میں گئے تھے, بوڑھے کیوں آ گئے؟ فرمایا ابھی جبرائیل آ کے گیا ویڑے میں, کمرے میں سورہ ہود سورہ نبا سنا کے گیا. قیامت کی ہولناکیاں سن کر میں محمد کی جوانی پر بڑھاپا آ گیا ہے. میرے محترم دوستو بزرگو, یہ قرآن پاک یہ پڑھا ہوا, ذرا دکھانا مجھے, یہ قرآن پاک پڑھا ہوا آج سے 1450 سال پہلے, الحمدللہ ہمارا وضو ہے. یہ 1400 سال پہلے یہ قرآن پاک کہاں تھا؟ کاغذوں کے اوپر, پتھروں کے اوپر, چمڑوں کے اوپر. اس کو ترتیب وائز ایک نسخے کی صورت میں 30 باروں کو اکٹھا کرنے والا کون ہے؟ نبی کا دوہرا داماد ہے, جامع القرآن ہے, عثمان ذی شان ہے, کہو رضی اللہ تعالی عنہ. عمر بھی 82 سال ہے, جس کو حضور نے فرمایا اعملوا ما شئتم قد غفرت لکم. او میرا عثمان, آج کے بعد تو جو بھی کر لے, اللہ نے تیرے گناہوں والے کھاتے کو ہی ختم کر دیا ہے, اللہ نے تیری نیکیوں والا کھاتا ہی کھول دیا ہے. یہ جنت البقیع میں سر جھکا کے بیٹھے رو رہے ہیں, آنسو گر گر کر میرے عزیزوں بیٹھنے والی جگہ کو گیلے کر گئے. کسی نے سر پر ہاتھ رکھا, عثمان 2 دھیاں نبی کی تیرے نکاح میں, منبر پر کھڑے ہو کے ہاتھ پکڑ کے کہا تھا 40 ہوتی تو وہ بھی تیرے نکاح میں دے دیتا. او عثمان تیرے بارے میں سنا نہیں دیکھا ہے. رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم چل رہے ہیں, آپ رک گئے, آپ نے پیچھے مڑ کے دیکھا, کہا میرا عثمان کہاں ہے؟ جی عثمان یہ گرے بان کے بٹن بند کر لے. عثمان ذیشان بند کر رہے ہیں. یا رسول اللہ آپ تو آگے تھے, میں پیچھے تھا, آپ کو کیسے پتہ لگا؟ فرمایا عثمان جب میں چلتا ہوں تمہارے ساتھ فرشتوں کی جماعت بھی میرے ساتھ چلتی ہے, تمہاری نمائندگی میں کرتا ہوں, ان کی نمائندگی جبرائیل کرتا ہے. اچھا. جبرائیل آ کے رک گیا. میں نے کہا جبرائیل چلتا کیوں نہیں؟ کہ اپنے دماغ سے کو بٹن بند کر, اس کا کھلا سینہ دیکھ کر میں جبرائیل کو حیا آ رہا ہے. یہاں تو بیٹیاں یوں کھلے گلے, یہ تو سندھ کی علامت ہے نا, ثقافت ہے سندھ کا. اور ماشاءاللہ بعض تو حدیں پار کر گئے. 2000 روپے کا قمیض, 1500 روپے سلائی کرتا کندھے پہ پہننے کی توفیق نہیں ملتی, کئیوں کی تو تہمت نہیں ہوتی. دین بھی غیرت والا, دین پہنچانے والا بھی غیرت والا, اور دین کو ماننے والے بھی کہو الحمدللہ سارے غیرت والے. تو میرے محترم دوستو بزرگو, اپنے لباس کا بس اللہ بندے سے کیا مطالبہ کرتا ہے؟ اے میرا بندہ زمین پر ایسا بل کے چل کہ تجھے دیکھ کر خدا کو بھی پیار آ جائے, روزے والے مصطفیٰ کو بھی پیار آ جائے. 3 باتیں. پہلا وہ شخص جس کی طرف اللہ دیکھنا کلام کرنا گوارا نہیں کرے گا, شلوار کو ٹخنوں سے نیچے کرنے والا. دوسرا وہ شخص المنان, احسان جتلانے والا. نیانی کی شادی میں کام آیا تھا, باپ مر گیا تھا, میں نے جہیز بنایا تھا,
برادری کو بورڈ سے روٹی میں نے دی تھی، اللہ ایسے شخص کی طرف دیکھنا گوارا نہیں کرے گا۔ تیسرا وہ شخص جو اپنا سودا بیچنے پہ قسمیں بار بار اٹھائے گا، ہاں اپنا سودا بیچنے پہ وہ لکھا ہوا من غش فلیس منا، گھوٹے میں ملاوٹ ثابت کرنے والے کو 1,00,000 انعام دیا جائے گا۔ اللہ کی قسم سودا صاف صفا ملتا ہے، رب کو پتہ ہے تیرے ہاتھ کیا کر رہے ہیں، خبردار جس نے لینا لے، قسمیں زیادہ اٹھانے والا بھی اللہ دیکھنا گوارا نہیں کرے گا۔ تو میرے عزیزو، حضور کی ختم نبوت کے صدقے سے اللہ نے تبلیغ کا کام آپ کو مجھے عطا فرمایا۔ اجتماع آ رہا ہے انشاءاللہ تعالی، جاؤ گے اجتماع میں؟ کون کون جائے گا اجتماع میں؟ ایک میلہ لگتا ہے، موت کا کنواں نہیں ہوتا، باندر کی لڑائی نہیں ہوتی، کتے خرگوش کی لڑائی نہیں ہوتی، ایک میلہ لگتا ہے، سارا جہان آیا ہوتا ہے۔ کچھ میں میرے عزیز و امت کی ملائی جو دودھ کڑتا ہے نا، وہ لال لال ملائی، کچھ ملائی ہوتی ہے، وہ رائیونڈ کی بنجر زمین پر جب یہ پیشانی اللہ کے آگے ٹیکتے ہیں تو اللہ پتہ نہیں سندھ والوں کے لیے رحمت کے دروازے کھول دیتا ہے، پتہ نہیں کس کی دعاؤں پر آمین ہوتی ہے اور کس کی دعا پر آسمان کے فرشتے لبیک کہتے ہیں۔ جانا ضرور، ریوڑیاں تو تمہارے یہاں سے مل جائیں گی، چکوال کی راجستھان کی یہاں سے مل جائیں گی، مونگ پھلی مل جائیں گی۔ بد نصیبی 2 دن کا سفر کر کے گئے، 2 دن واپس آئے، رستے میں میرے عزیزوں کیا بچا؟ 1 کلو ریوڑیوں کا پیکٹ میں لے کے آئے، کھجوریں لے کے آئے۔ نہیں میرے عزیزوں، اس نیت سے بس اور ٹرین کے پائیدان پہ قدم رکھنا ہے، بے ہدایتہ ہو کے جا رہا ہوں، انشاءاللہ ہدایت لے کے واپس آؤں گا۔ علماء کرام کے بیان پنجابی میں اردو میں ہو، ہم سندھی جاننے کے علاوہ اپنے بس توجہ سے کان ٹک ٹکی لگا کے سننا۔ اور میرے عزیزوں، حضور کی ختم نبوت کی چوکی داری پر انشاءاللہ بتاؤ کون کون کام کرے گا؟ سبحان اللہ۔ پھر ہاتھ آپ کا اوپر ہو اور زبان سے کہو تاجدار ختم نبوت، تاجدار ختم نبوت۔ اللہ نے سندھ کی دھرتی پہ ایک ہیرو چنا، اس ہیرو کا نام ڈاکٹر خالد محمود سومرو تھا۔ اللہ تعالیٰ غری کے رحمت فرمائے، اونچا بول دو آمین۔ میرے عزیزو دوستو بزرگو، باپ کے جانے کے بعد ہم نے اکثر دیکھا باپ کا مشن ختم ہو جاتا ہے، پتہ نہیں سائیں نے کون سے رات کے اندھیرے میں دعا کی، اللہ نے اس مشن کا لباس اس کی نسل کو پہنا دیا۔ اللہ نے راشد کو، طارق کو، اللہ نے ان بھائیوں کو ہمارے علاقے، ہمارے پاکستان کے لیے اللہ نے مومنوں کے لیے ایک احسان بنایا، جو ہر کفر کے مقابلے میں، بدعت کے مقابلے میں، شرک کے مقابلے میں سینہ تان کے کھڑا ہو جاتا ہے اور کہتا ہے اللہ اکبر، ان سینوں کو تم میرے باپ کے گولیوں سے آزما چکے ہو۔ میرے عزیزو، یہ گردن کٹ تو سکتی ہے، سر جھک نہیں سکے گا۔ ہمارے قائد جمعیت جمعیت علماء اسلام حضرت مولانا فضل الرحمان اللہ حیاتی دے، ہر جگہ فوج ہو، اسٹیبلیمنٹ ہو، کوئی بھی ہو، حکومت ہو، اللہ کی قسم حق کے لیے کھڑا ہو جاتا ہے اور سر جھکا کے بات نہیں کرتا، آنکھوں میں آنکھ ڈال کے کھڑا ہو جاتا ہے۔ دعا کرو جس کی قیادت ایسی ہو اللہ اس کے کارکنوں کو بھی اعلیٰ بنا دے۔ رب اکبر کی قسم ہے، جتنی دینی جماعتیں ہیں اور جتنی دینی جماعتوں کے قائد ہم سب کے ساتھ ہیں، اللہ ہمارے قائد کو، ہمارے دینی جماعتوں کے سربراہوں کو اللہ سلامت رکھے۔ رب اکبر کی قسم، قدم وہ اٹھا کے دکھائیں، دوڑ کے ہم دکھائیں گے۔ ہمارا ایک جمعیت کا مشن ہے، ہمارا ایک نظریہ ہے، ہماری ایک سوچ ہے کہ رب کی دھرتی پہ رب کا نظام ہوگا، انصاف لوگوں کے دروازے پر آئے گا، انصاف لینے کے لیے انصاف کے دروازے پر نہیں بلکہ انصاف ملنے کے لیے انصاف لوگوں کے دروازے پر آئے گا انشاءاللہ۔ اگر میرے عزیزو اللہ کو یہ کام پسند ہے، یقیناً پسند ہے، اس کام کی برکات نظر آ رہی ہے اور آنے والے وقتوں میں وہ انشاءاللہ دور نظر آئے گا۔ اس وقت میں کمزور جانور محفوظ نہیں، آنے والے وقتوں میں وہ عورت جس کے جسم پر سونا لدا ہوگا وہ گھر سے نکل کر واپس گھر میں آئے گی، سونا انگوٹھی اتارنے والا تو دور کی بات، اس کی طرف نگاہ اٹھانے والا بھی کوئی نہیں آئے گا انشاءاللہ۔ پاکستان کے اللہ نے مقدر میں ان ہاتھوں کی لکیروں میں اللہ نے لکھا ہے، فلسطین غزہ کو اللہ
اللہ مسلمانوں کے ہاتھوں سے فتح کروائے گا، اور انشاءاللہ بیت المقدس پہ پرچم مسلمانوں کا، لا الہ الا اللہ کا اللہ مسلمانوں کے ہاتھوں سے کھڑا کروائے گا، گڑوائے گا، اور پوری دنیا کے اندر اسلام کی حکمرانی چنے گی، اسلام کی حکمرانی چلے گی۔ اس کے لیے اللہ نے کلمہ پڑھنے والے سب کہہ دو لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ پڑھنے والوں کا اللہ نے انتخاب فرما لیا ہے۔ تو بتاؤ اپنی دینی قیادت کا ساتھ دو گے؟ ہر حال میں دو گے؟ ووٹ میں، نوٹ میں، وقت میں، کون کون دے گا؟ سارے دو گے ماشاءاللہ۔ پھر اللہ کا نام بلند کرو، نعرہ تکبیر، سبحان اللہ۔ تاج و تخت ختم نبوت، شان صحابہ، جمعیت علماء اسلام، قائد جمعیت مولانا فضل الرحمن، قائد سندھ مولانا راشد محمود سمرو، جمعیت علماء اسلام، ختم نبوت، ختم نبوت، حضور کی پگڑی کی چوکیداری کرو گے؟ کوئی پرویزی، کوئی لاہوری، کوئی انجینئر، کوئی بھی باطل فرقہ حضور کی ختم نبوت پہ حملہ کرے گا، دفاع کرو گے انشاءاللہ؟ بے شک وہ باپ کیوں نہ ہو، بے شک وہ ماں کیوں نہ ہو، جو حضور کا نہیں وہ ہمارا ہو سکتا نہیں، جو حضور کا ہے وہ ہمارا ہے۔ پھر کو تاجدار ختم نبوت، تبلیغ کی برکت سے اللہ نے، ختم نبوت کی برکت سے اللہ نے تبلیغ کا کام آپ کے میرے ذمہ لگایا۔ جب تک میرے عزیزو سانسیں حرکت کر دوڑتی رہیں گی، خون حرکت کرتا رہے گا، دل حرکت کرتا رہے گا، خون رگوں میں دوڑتا رہے گا، انشاءاللہ تبلیغ کا کام ہوتا رہے گا۔ کون کون اللہ کے راستے میں نکلے گا؟ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ بس تبلیغ کیا ہے؟ نیکی کی دعوت دینا، خود بھی نیکی پہ جمے رہنا، برائی سے بچنے کی دعوت دینا، خود بھی برائی کاموں سے دور رہنا۔ کرو گے انشاءاللہ تعالی بھائی؟ مسجدوں کو آباد کرو گے؟ اب دو کام اور کرنے ہیں۔ ایک 5 وقت کی نماز، وہ تمہارے اسد اللہ کہتے ہیں نا کہ بیعت کرو اللہ سے۔ کون کون کرتا ہے 5 وقت کی نماز؟ پکی پکی، جیسی وہ چاہتا ہے ویسی تو مجھے بھی پڑھنی نہیں آتی، جیسی اس کی چاہت ہے، لیکن وہ نقلوں پر اپنا کرم فرما دیتا ہے۔ پڑھنی آئے تب بھی، نہ پڑھنی آئے بس کھڑے ہو جایا کرو، یا اللہ مجھے آتا جاتا کچھ نہیں، تو نے دنیا میں بھرم رکھا، چٹے کپڑوں کا یہاں بھی بھرم رکھا۔ نماز کے سجدوں سے ایمان کی جڑیں مضبوط ہوں گی، اور نماز کے سجدوں کو مضبوط کرنے کے لیے کیا کرنا پڑے گا؟ نماز کے سجدوں کو مضبوط کرنے کے لیے حلال مال، یہ شرطوں کا، کبوتر پیس بازی کا، مرغی لڑائی کا، اور خرگوش کتے کی لڑائی کا، بیلوں کی لڑائی کا، یہ ملاکھڑے کا، یہ سنوکر کا، یہ بیٹیوں کا، یہ لوڈو پہ شرطیں، یہ میچوں پہ شرطیں، حرام حرام حرام۔ وہ قسطوں کا پیسہ جس کی میعاد پوری ہو گئی کہ 50,000 کی چیز ہے، یہ 50,000 کی چیز 55,000 میں 2 سال میں تو مجھے پیسے دے گا، اگر 2 سال میں نہیں دیے تو 55 کے 60، یہ حرام ہے، اور حرام حلال کا بھی بڑا غرق کر دیتا ہے۔ تو 2 زہر ہیں، ایک سانپ کا زہر، ایک حلال، ایک حرام مال کا زہر۔ سانپ کا زہر جان لے لیتا ہے، اور حرام مال ایمان لے لیتا ہے۔ وہ لوگوں جان نکل گئی اللہ دوبارہ دے دیں گے، لیکن ایمان چلا جائے توبہ نہ کی واپس نہیں آئے گا۔ ہم نے جان بھی بچانی ہے اور ایمان بھی بچانا ہے۔ توبہ کے کلمات پڑھیں، پڑھیں اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ توبہ بھی اس طرح، وہ بنی اسرائیل کے شخص کی طرح ایک ایک قدم تھوڑا آگے بڑھ جائیں۔ کیا پتا یہاں اللہ کو رحم نہ آئے، ترس نہ آئے، یہاں ہلنے پہ اللہ کو ترس آ جائے، ایک ایک قدم آگے آ جاؤ۔ اور جو کھڑے ہیں وہ چاہتے ہیں کہ اللہ راضی ہو تو ذرا بیٹھ جاؤ، بے شک انتظامیہ ہو یا کوئی بھی ہو، توبہ تو سنجیدگی سے ہوتی ہے۔ بیٹھو بیٹھو، یہ چھوٹے بالوں کو، بچوں کو بٹھاؤ، ماشاءاللہ۔ اب پڑھو اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم، استغفر اللہ تعالی ربی من کل ذنب واتوب الیہ۔ یا اللہ میری توبہ تمام گناہوں سے، تمام خطاؤں سے، یا اللہ میری سچی توبہ، یا اللہ میری توبہ قبول فرما، یا اللہ مجھے
اس توبہ پر قائم رہنے کی توفیق عطا فرما۔ یا اللہ میرا خاتمہ ایمان پر فرما۔ یا اللہ مجھے مرتے وقت کلمہ نصیب فرما۔ کون سا کلمہ؟ 2-3 مرتبہ کو، لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم۔ اللہ ہماری توبہ قبول فرمائے۔ اور بھائی سلیم، بھائی عبدالعزیز صاحب کا یہ پروگرام ان بھائیوں کا سجانا، مولانا محمد ابراہیم صاحب اور کل مومنین مومنات مسلمین مسلمات کی مغفرت کا ذریعہ فرماوے اور ہماری بخشش کا ذریعہ فرمائے۔ جو مہمان، جو میزبان، جو سامعین آگے چلے گئے، اللہ انہیں بھی پورا اجر عطا فرمائے۔ جو جا کے آ رہے، جو اتنی دیر سے بیٹھے، جو علماء اکرام کے بیان ہوں گے، اللہ تعالیٰ ان کے بیانات کو ہمارے لیے ہدایت کا ذریعہ فرمائے۔ اللہ تعالیٰ ان بھائیوں کے مال میں جان میں عزت آبر و برکت عطا فرمائے۔ انشاءاللہ 21 نومبر بروز جمعۃ المبارک عشاء کی نماز کے بعد بیریا روڈ میں انشاءاللہ اور جامع مسجد میں اور مولانا عطا اللہ بروہی صاحب کے ہاں آپ حضرات سے زندگی بخیر ملاقات ہوگی۔ ڈاکٹروں نے آپریشن کا بھی بتایا ہے، لیکن میں نے ڈیٹیں دسمبر میں دی ہیں آپریشن کی، کیونکہ کچھ مسائل ہیں ابھی ساتھ نہ اٹھا نہیں جاتا۔ بس آپ دعا فرمائیں۔ آگے ایک بیرون کا سفر بھی آ رہا ہے، اللہ تعالیٰ وہاں کے لیے بھی آسانی فرمائے۔ آمین آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔